وصیت الحق۔ اے ناظرین، اب یہ عاجز اس مضمون کو ختم کر چکا اور اس تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ شرعی اور نقلی طور پر ہمارے اس الہام کی تصدیق یا تکذیب کے لیے جو مسیح ابن مریم وفات پا چکا ہے 3 راہیں ہیں۔ 1 قرآن کریم، 2 احادیث، 3 اقوال سلف و خلف، اور ان تینوں راہوں کے ذریعے سے ہمارے الہام کی تصدیق ہو رہی ہے۔ سب سے سیدھی راہ اور بڑا ذریعہ جو انوار یقین اور تواتر سے بھرا ہوا اور ہماری روحانی بھلائی اور ترقی علمی کے لیے کامل رہنما ہے، قرآن کریم ہے، جو تمام دنیا کے دینی نظاموں کے فیصل کرنے کا متکفل ہو کر آیا ہے، جس کی آیت آیت اور لفظ لفظ ہزار ہاتھ اور کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور جس میں بہت سا آب حیات ہماری زندگی کے لیے بھرا ہوا ہے، اور بہت سے نادر اور بیش قیمت جواہر اپنے اندر مخفی رکھتا ہے، جو ہر روز ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ یہی ایک عمدہ محک ہے جس کے ذریعے سے ہم راستی اور ناراستی میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہی ایک روشن چراغ ہے جو عین سچائی کی راہیں دکھاتا ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں کو راہ راست سے مناسبت اور ایک قسم کا رشتہ ہے، ان کا دل قرآن شریف کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور خدائے کریم نے ان کے دل ہی اس طرح کے بنا رکھے ہیں کہ وہ عاشق کی طرح اپنے اس محبوب کی طرف جھکتے ہیں اور بغیر اس کے کسی جگہ قرار نہیں پکڑتے، اور اس سے ایک صاف اور صریح بات سن کر پھر کسی دوسرے کی نہیں سنتے۔ اس کی ہر یک صداقت کو خوشی سے اور دوڑ کر قبول کر لیتے ہیں، اور آخر وہی ہے جو موجب اشراق اور روشن ضمیری کا ہو جاتا ہے، اور عجیب در عجیب انکشافات کا ذریعہ ٹھہرتا ہے، اور ہر یک کو حسب استعداد میں راج ترقی پر پہنچاتا ہے۔ راست بازوں کو قرآن کریم کے انوار کے نیچے چلنے کی ہمیشہ حاجت رہی ہے، اور جب کبھی کسی حالت جدیدہ زمانہ نے اسلام کو کسی دوسرے مذہب کے ساتھ ٹکرا دیا ہے، وہ تیز اور کارگر ہتھیار جو فی الفور کام آیا ہے قرآن کریم ہی ہے۔ ایسا ہی جب کہیں فلسفی خیالات مخالفانہ طور پر شائع ہوتے رہے تو اس خبیث پودا کی بیخ کنی آخر قرآن کریم ہی نے کی، اور ایسا اس کو حقیر اور ذلیل کر کے دکھلا دیا کہ ناظرین کے آگے آئینہ رکھ دیا کہ سچا فلسفہ یہ ہے نہ وہ۔ حال کے زمانہ میں بھی جب اول عیسائی واعظوں نے سر اٹھایا اور بد فہم اور نادان لوگوں کو توحید سے کھینچ کر ایک عاجز بندہ کا پرستار بنانا چاہا اور اپنے مخصوص طریق کو سوفسطائی تقریروں سے آراستہ کر کے ان کے آگے رکھ دیا اور ایک طوفان ملک ہند میں برپا کر دیا، آخر قرآن کریم ہی تھا جس نے انہیں پسپا کیا کہ اب وہ لوگ کسی باخبر آدمی کو منہ بھی نہیں دکھلا سکتے، اور ان کے لمبے چوڑے عذرات کو یوں الگ کر کے رکھ دیا جس طرح کوئی کاغذ کا تختہ لپیٹے۔ قرآن کریم نے ان کے ایک بڑے بھارے عقیدہ کو جو کفارہ کا عقیدہ تھا، ما قتلوہ وما صلبوہ کا ثبوت دے کر معدوم کر دیا، اور انسان کی نجات کے لیے وہ طبعی اور فطرتی طریقہ بتلایا جو آدم کی پیدائش سے ہر یک آدمی کی جبلت کو لازم ہے۔ اب وہ لوگ اس بات سے تو رہے کہ اپنا پر ظلم اور بے اثر کفارہ عقل مند انسانوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اب جنات کی طرح جن کا وجود انجیل کی روح سے ثابت ہے، اس کفارہ کے لیے کوئی مشن بھیجیں، کیونکہ ان کو بھی خدا تعالیٰ نے ہلاکت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مگر مشکل تو یہ ہے کہ یہ دروغ بے فروغ اسی حد تک بنا گیا تھا کہ مسیح ابن مریم بنی آدم کے کفارہ کے لیے آیا ہے، اور ابن آدم کہلا کر اور آدمی کا ہم جنس ہو کر اس کو یہ استحقاق بنی نوع کی ہمدردی کا پیدا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ یہ حجت پیش کی جائے کہ مسیح کا ایک اور بھائی تھا کہ جو ابن آدم نہیں بلکہ ابن جن کہلاتا تھا، وہ جنات کے کفارہ کے لیے مصلوب ہوا تھا، مگر پھر بھی انجیل کی روح سے کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی قرآن کریم نے ہندوؤں پر بھی بہت سی صداقتیں ظاہر کی ہیں، اور وہ قیوم العالمین جس سے وہ بے خبر تھے، ان کا انہیں پتہ دیا ہے۔ اگر وہ لوگ اس صداقت کو قبول کرتے تو اس خدا کو دیکھ لیتے جس کی عظمت و قدرت سے وہ غافل ہیں، لیکن انہوں نے انگریزوں کے فلسفہ جدیدہ کو دیکھ کر فلسفی بننا چاہا اور ہر یک چیز کے اسباب تلاش کرنا شروع کیے تا قرآن کریم کی حقانی فلسفی کے ساتھ مقابلہ کریں، مگر یہ حرکت ان کے لیے بڑی سرگشتگی کا موجب ہوئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے اپنے اعتقادات اور اعمال کی نسبت جو وید کی تعلیم کے روح سے ان کے ایمان میں داخل ہیں 2 برے نمونے ظاہر کر دیے۔ اعتقاد کی نسبت یہ نمونہ کہ خدا تعالیٰ کی خالقیت کی نسبت انکار کر کے اس کے وجود کے پتہ لگنے کی راہیں اپنے پر بند کر دیں، اور دنیا کے ذرہ ذرہ اور تمام ارواح کو خود بخود
اور قدیم اور واجب الوجود سمجھ کر توحید کے اس دقیق راز کو چھوڑ دیا جس پر سچی معرفت اور سچا گیان اور سچی مکتی موقوف ہے۔ اور اعمال کی نسبت یہ نمونہ کہ نیوگ کا ایک قابل شرم مسئلہ جو ویدوں میں چھپا ہوا چلا آتا تھا، جس کے روح سے ایک شوہردار عورت کسی آریہ کی اولاد حاصل کرنے کی غرض سے کسی غیر آدمی سے ہم بستر ہو سکتی ہے، اپنی کتابوں میں شائع کیا۔ اگر ایسے اعتقاد کو ایک مختصر زمان قانون کی طرح سمجھتے تو شاید اس کی قباحت کسی قدر نرم ہو جاتی، مگر اب تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے اور ہر زمانہ کے لیے ایک غیر متبدل قانون کی طرح سمجھا گیا ہے جو ویدوں کی طرح انادی چلا آیا اور انادی ہی رہے گا۔ بس یہ قرآن کریم کی مخالفت کی سزا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ براہین احمدیہ کے حصص باقیہ میں بتصریح و تفصیل بیان کریں گے۔ تو اسی قرآن کریم نے حضرت مسیح کی وفات کے منکرین کو ایسی سخت دی ہے کہ اب وہ ذرا ٹھہر نہیں سکتے، اور اس جنگ میں ناسمجھ لوگوں نے ایسی شکست کھائی ہے کہ اس شکست کی کوفت عمر بھر انہیں نہیں بھولے گی۔ غرض قرآن شریف دھکے دے دے کر ان کو اپنے دربار سے باہر نکال رہا ہے۔ اب رہی حدیثیں، تو سب سے اول یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم کے مقابل پر حدیثوں کی کیا قدر اور منزلت ہے، اور جب قرآن کریم کے نصوص بینہ سے کوئی حدیث مخالف پڑے تو کہاں تک اس کے اعتبار کو وزن دے سکتے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ قرآن کریم وہ یقینی اور قطعی کلام الہی ہے جس میں انسان کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ تک دخل نہیں، اور وہ اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور کسی فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے چارہ نہیں۔ اس کی ایک ایک آیت اعلیٰ درجہ کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے، وہ وحی مطلوع ہے جس کے حرف حرف گنے ہوئے ہیں، وہ بباعث اپنے اعجاز کے بھی تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ لیکن احادیث تو انسانوں کے دخل سے بھری ہوئی ہیں، جو ان میں سے صحیح کہلاتی ہے ان کا اتنا بھی مرتبہ نہیں جو ایک آیت کے مقابلہ پر 1 کروڑ ان میں سے وہ رنگ اور شان پیدا کر سکے جو اللہ جل شانہ کی بے مثل کلام کو حاصل ہے۔ اگرچہ حدیث سے صحیح بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند متصل ثابت ہو ایک قسم کی وحی ہے، مگر وہ ایسی تو نہیں جو قائم مقام قرآن شریف ہو سکے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف کی جگہ صرف حدیث پڑھ کر نماز نہیں ہو سکتی۔ حدیثوں میں ضعف کی وجوہات اس قدر ہیں کہ ایک دانا آدمی ان پر نظر ڈال کر ہمیشہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ ان کو تقویت دینے کے لیے کم سے کم نص قرآنی کا کوئی اشارہ ہی ہو۔ یہ سچ ہے کہ حدیث صحابہ کی زبان سے بتوسط کئی راویوں کے مؤلفین صحاح تک پہنچی ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ جہاں تک ممکن ہے مؤلفین صحاح نے حدیثوں کی تنقید و تفتیش میں بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ان پر وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو اللہ جل شانہ کے کلام پر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کئی واسطوں سے اور معمولی انسانوں کے ہاتھوں سے دستمال ہو کر ائمہ حدیث کو ملی ہیں۔ مثلا ایک حدیث کا راوی عمر رضی اللہ عنہ ہے جو خلیفہ رسول اللہ اور رئیس الثقات ہے، کیونکہ 6-7 راوی درمیان میں ایسے ہیں جو ان کا تزکیہ نفس اور کمال طہارت ثابت نہیں، اور ان کی راست بازی اور خدا ترسی اور دیانت گو سرسری نظر سے بطور حسن ظن تسلیم کی گئی ہو، مگر بانکشاف تام کچھ ثابت نہیں، تو وہ کیوں کر راست بازی میں حضرت عمر کے قائم مقام سمجھے جائیں گے؟ اور کیوں جائز نہیں کہ انہوں نے عمدن یا سہون بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہوں؟ اسی نظر سے بعض ائمہ نے احادیث کی طرف توجہ کم کی ہے، ایسا کہ امام اعظم کوفی رضی اللہ عنہ جن کو اصحاب الرائے میں سے خیال کیا گیا ہے، اور ان کے مجتہدات کو بواسطہ وقت معانی احادیث صحیحہ کے برخلاف سمجھا گیا ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتہادی اور اپنے علم اور درایت اور فہم و فراست میں ائمہ ثلاثہ باقیہ سے افضل و اعلیٰ تھے، اور ان کی خداداد قوت فیصلہ ایسی بڑی ہوئی تھی کہ وہ ثبوت عدم ثبوت میں بخوبی فرق کرنا جانتے تھے، اور ان کی قوت مدرکہ کو قرآن شریف کے سمجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی، اور ان کی فطرت کو کلام الہی سے ایک خاص مناسبت تھی، اور عرفان کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ چکے تھے۔ اسی وجہ سے اجتہاد و استنباط میں ان کے لیے وہ درجہ علیہ مسلم تھا جس تک پہنچنے سے دوسرے سب لوگ قاصر تھے۔ سبحان اللہ، اس زیرک اور ربانی امام نے کیسی ایک آیت کے ایک اشارہ کی عزت اعلیٰ و عرفہ سمجھ کر بہت سی حدیثوں کو جو اس کے مخالف تھیں ردی کی طرح سمجھ کر چھوڑ دیا، اور جو ہلاک تان کا کچھ اندیشہ نہ کیا۔ مگر افسوس کہ آج وہ زمانہ ہے کہ بے سر و پا اقوال قرآن شریف پر مقدم سمجھے جاتے ہیں،
اور ایک بے اصل لکیر کو اجماع کی صورت میں خیال کیا جاتا ہے۔ اور اگرچہ قرآن کریم کی نصوص بینہ کے سامنے حدیثوں کا ذکر کرنا ایسا ہے کہ جیسا آفتاب کے مقابل پر کرم شبتاب کو پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہمارے مخالفین کی سخت بے نصیبی ہے کہ اس قسم کی حدیثیں بھی تو نہیں ملتی جن سے یہ ثابت ہو کہ مسیح ابن مریم سچ مچ اسی جسم خاکی عنصری کے ساتھ آسمان کی طرف زندہ اٹھایا گیا۔ ہاں، اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں کہ ابن مریم آئے گا، مگر یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ وہی ابن مریم اسرائیلی نبی جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس کو قرآن شریف مار چکا ہے، وہی زندہ ہو کر پھر آ جائے۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ آنے والے مسیح کو نبی کر کے بھی بیان کیا گیا ہے، مگر اس کو امتی کر کے بھی تو بیان کیا گیا ہے، بلکہ خبر دی گئی ہے کہ اے امتی لوگو، وہ تم میں سے ہی ہوگا اور تمہارا امام ہوگا، اور نہ صرف قولی طور پر اس کا امتی ہونا ظاہر کیا بلکہ فعلی طور پر بھی دکھلا دیا کہ وہ امتی لوگوں کے موافق صرف قال اللہ و قال رسول کا پیراو ہوگا، اور حل مغلقات و معضلات دین نبوت سے نہیں بلکہ اجتہاد سے کرے گا، اور نماز دوسروں کے پیچھے پڑھے گا۔ اب ان تمام اشارات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ واقعی اور حقیقی طور پر نبوت تامہ کی صفت سے متصف نہیں ہوگا۔ ہاں، نبوت ناقصہ اس میں پائی جائے گی جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کہلاتی ہے، اور نبوت تامہ کی شانوں میں سے ایک شان اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو یہ بات کہ اس کو امتی بھی کہا اور نبی بھی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں شانیں امتیت اور نبوت کی اس میں پائی جائیں گی، جیسا کہ محدث میں ان دونوں شانوں کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن صاحب نبوت تامہ تو صرف ایک شان نبوت ہی رکھتا ہے۔ غرض محدثیت دونوں رنگوں سے رنگین ہوتی ہے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے ابراہیم احمدیہ میں بھی اس سازش کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب اسرائیلی نبی مسیح ابن مریم فوت ہو چکا اور پھر اس کے زندہ ہو جانے کا کہیں قرآن شریف میں ذکر نہیں، تو بجوز اس کے اور کیا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ آنے والا ابن مریم اور ہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ مسیح ابن مریم کو زندہ کر کے بھیج دے؟ میں کہتا ہوں اگر صرف قدرت کو دیکھنا ہے اور نصوص قرآنیہ سے کچھ غرض نہیں، تو ظاہر ہے کہ قدرت خدا تعالیٰ کی دونوں طور سے متعلق ہے، چاہے تو زندہ کر کے بھیج دے اور چاہے تو ہرگز زندہ نہ کرے اور نہ دنیا میں بھیجے۔ اور دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ان دونوں طور کی قدرتوں میں سے اس کے منشاء کے موافق کون سی قدرت ہے۔ تو ادنا سوچ سے ظاہر ہوگا کہ یہ قدرت کہ جس کو ایک دفعہ مار دیا پھر خواہ نخواہ دو موتوں کا عذاب اس پر نازل کرے، ہرگز اس کے منشاء کے موافق نہیں، جیسا کہ وہ خود اس بارہ میں فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، یعنی جس کو ایک دفعہ مار دیا پھر اس کو دنیا میں نہیں بھیجے گا، اور جیسا کہ صرف ایک موت کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ، تو یہ بات اس کے سچے وعدہ کے برخلاف ہے کہ مردوں کو پھر دنیا میں بھیجنا شروع کر دے گے۔ اور کیوں کر ممکن تھا کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی اسی مفہوم تام اور کامل کے ساتھ جو نبوت تامہ کی شرائط میں سے ہے آ سکتا؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ایسے نبی کی نبوت تامہ کے لوازم جو وحی اور نزول جبرائیل ہے اس کے وجود کے ساتھ لازم ہونی چاہیے، کیونکہ حسب تصریح قرآن کریم رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عقائد دین جبرائیل کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں، لیکن وحی نبوت پر تو 1300 برس سے مہر لگ گئی ہے۔ کیا یہ مہر اس وقت ٹوٹ جائے گی؟ اور اگر کہو کہ مسیح ابن مریم نبوت تامہ سے معزول کر کے بھیجا جائے گا تو اس سزا کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے استحقاق معبود قرار دیا گیا تھا، تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی سزا میں نبوت سے اس کو الگ کر دیا جائے اور وہ زمین پر آ کر دوسروں کے پیراؤ بنے، اوروں کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام اعظم کی طرح صرف اجتہاد سے کام لیں اور حنفی الطریق ہو کر حنفی مذہب کی تائید کریں۔ لیکن یہ جواب معقول نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس الزام سے ان کو بری کر دیا ہے اور ان کی نبوت کو ایک دائمی نبوت قرار دیا ہے۔ بھائیو، کیوں سیانے بن کر بےہودہ باتیں کرتے ہو اور ناحق اپنے ذمہ گناہ لیتے ہو؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اس مسیح ابن مریم کو مار چکا جو اسرائیلی نبی تھا جس پر انجیل نازل ہوئی۔ اب یہ لفظ اپنے گھر سے حدیثوں میں زیادہ مت کرو کہ وہی مسیح فوت شدہ پھر آئے گا۔ اے خدا کے بندو، کچھ تو خدا سے ڈرو۔ کیا خدا تعالیٰ آپ کے نزدیک اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنے ایک بندہ میں ایک ایسی روح ڈال دے جس سے وہ ابن مریم کے روپ میں ہی ہو جائے؟ کیا اس کی مثالیں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں نہیں کہ
کہ اس نے ایک نبی کا نام دوسرے پر رکھ دیا؟ کیا حدیثوں میں یہ مذکور نہیں کہ مسیح ابن مریم وغیرہ اس امت میں پیدا ہوں گے؟ تو پھر جب قرآن مسیح ابن مریم کو مارتا ہے اور حدیثیں مسیح ابن مریم کے آنے کا وعدہ دیتی ہیں تو اس صورت میں کیا اشکال باقی رہا؟ کیا اس میں کچھ جھوٹ ہے کہ جو ابن مریم کی سیرت رکھتا ہے وہ ابن مریم ہی ہے؟ در آن ابن مریم خدایی نبود، ز موت و ز فوتش رهایی نبود. رها کرد خود را ز شرک و دویی، تو هم کن چنین ابن مریم تویی. اے مولوی صاحبان، فضولی کو چھوڑو اور مجھے کوئی ایک ہی حدیث ایسی دکھلاؤ کہ جو صحیح ہو اور جو مسیح کا خاکی جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا اور اب تک آسمان پر زندہ ہونا ثابت کرتی ہو اور تواتر کی حد تک پہنچی ہو اور اس مقدار ثبوت تک پہنچ گئی ہو جو عند العقل مفید یقین قطعی ہو جاوے اور صرف شک کی حد تک محدود نہ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام آیات بینہ کیسی مفید یقین ہیں۔ اب جبکہ ہمارا دعویٰ مبنی بر نصوص بینہ قرآنیہ ہے اور اس کی تائید میں صحیح حدیثیں بھی ہمارے پاس ہیں اور ایسا ہی اقوال سلف و خلف بھی ہماری تائید میں کچھ تھوڑے نہیں، اور الہامی شہادت ان سب کے علاوہ ہے، تو اب تم انصاف کے ترازو لے کر بیٹھ جاؤ اور ایک پلہ میں اپنے خیالات رکھو اور دوسرے پلہ میں ہماری یہ سب وجوہات، اور آپ ہی انصاف کر لو۔ خوب سوچ لو کہ اگر ہمارے پاس صرف نصوص قرآن کریم ہی ہوتی تو فقط وہی کافی تھی۔ اب جس حالت میں بعض حدیثیں بھی ان نصوص کے مطابق ہوں تو پھر گویا وہ یقین نور علی نور ہے، جس سے عمدن انحراف ایک قسم کی بے ایمانی میں داخل ہے، اور کچھ شک نہیں کہ جو حدیثیں اس اعلیٰ درجہ کے ثبوت کے برخلاف ہوں گی تو اگر ہم ان کو غلط نہ کہیں اور نہ ان کا موضوع نام رکھیں تو زیادہ سے زیادہ نرمی ہماری ان حدیثوں کی نسبت یہ ہوگی کہ ہم ان کی تعویل کریں، ورنہ حق ہمارا تو یہی ہے کہ ان کو قطعی طور پر ساقط الاعتبار سمجھیں۔ بعض یہ وہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں موت مسیح کے بارے میں صرف توفع کا لفظ موجود ہے، مگر لغت میں یہ لفظ کئی معنوں پر آیا ہے۔ سو اس وہم کا جواب یہ ہے کہ کلام تو اس بات میں ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں کئی معنوں پر آیا ہے یا ایک معنی پر۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بعض الفاظ لغت سے لے کر اصطلاحی طور پر ایک معنی کے لیے خاص کر دیے ہیں، جیسے صوم، صلاۃ، رحمانیت، رحیمیت، توفع، اور ایسا ہی اللہ کا لفظ اور کئی اور الفاظ۔ تو اصطلاحی امر میں لغت کی طرف رجوع کرنا حماقت ہے۔ قرآن شریف کی قرآن شریف سے ہی تفسیر کرو اور دیکھو کہ وہ ایک ہی معنی کا التزام رکھتا ہے یا متفرق معنی لیتا ہے، اور اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں، اور ان کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ حق پر ہوگا جن کی رائے قرآن کریم کے مطابق ہے۔ اگر یہ اقوال رتب و یابس جو تفسیروں میں لکھے ہیں کچھ استحکام رکھتے تو ان تفسیروں میں اقوال متضادہ کیوں درج ہوتے؟ اگر ماخذ اجماع کا یہی اقوال متضادہ ہیں تو حقیقت اجماع معلوم شد۔ اب ہم اس وصیت میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف اپنے زبردست ثبوتوں کے ساتھ ہمارے دعوے کا مصدق اور ہمارے مخالفین کے عوام باطلہ کی بیخ کنی کر رہا ہے، اور وہ گزشتہ نبیوں کے واپس دنیا میں آنے کا دروازہ بند کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے مسیلوں کے آنے کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس دعا کا ماحصل کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہمیں اے ہمارے خدا نبیوں اور رسولوں کا مسیل بنا، اور پھر حضرت یحییٰ کے حق میں فرماتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یعنی یحییٰ سے پہلے ہم نے کوئی اس کا مسیل دنیا میں نہیں بھیجا جس کو بے اعتبار ان صفات کے یحییٰ کہا جائے۔ یہ آیت ہماری تصدیق بیان کے لیے اشارت النص ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ آیت موصوفہ میں قبل کی شرط لگائی، بعد کی نہیں لگائی، تا معلوم ہو کہ بعد میں اسرائیلی نبیوں کے ہم ناموں کے آنے کا دروازہ کھلا ہے، جن کا نام خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی ہوگا جو ان نبیوں کا نام ہوگا جن کے وہ مسیل ہیں، یعنی جو مسیل موسیٰ ہے اس کا نام موسیٰ ہوگا، اور جو مسیل عیسیٰ ہے اس کا نام عیسیٰ یا ابن مریم ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ نے اس آیت میں سمیع کہا، مسیل نہیں کہا، تا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جو شخص کسی اسرائیلی نبی کا مسیل بن کر آئے گا وہ مسیل کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اور وجہ انتباہ کے کلی اسی نام سے پکارا جائے گا جس نبی کا وہ مسیل بن کر آئے گا۔ اور مسیح ابن مریم کی وفات کے بارے میں اگر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں کسی ایسے لفظ کو استعمال کرتا
جس کو اس نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہوتا تو کسی خائن کو خیانت کرنے کی گنجائش ہوتی۔ تو خیانت پیشہ لوگوں کا خدا تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ توفیٰ کے لفظ کو جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے لیے استعمال کیا گیا تھا 25 جگہ پر ایک ہی معنی پر استعمال کیا، اور اس کو ایک اصطلاحی لفظ بنا کر ہر یک جگہ میں اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، تا یہ لفظ اس بات پر دلالت کرے کہ روح ایک باقی رہنے والی چیز ہے جو بعد موت اور ایسا ہی حالت خواب میں بھی خدا تعالیٰ کے قبضہ میں آ جاتی ہے اور جسم پر فنا طاری ہوتی ہے مگر روح پر نہیں۔ اور چونکہ یہی معنی بالالتزام ہر یک محل میں جہاں توفیٰ کا لفظ آیا ہے لیے گئے ہیں اور ان سے خروج نہیں کیا گیا، اس لیے یہ معنی نصوص صریحہ بینہ ظاہرہ قرآن کریم میں سے ٹھہر گئے جن سے انحراف کرنا الحاد ہوگا، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ النصوص یحمل علی ظواہرہا۔ پس قرآن کریم نے توفیٰ کے لفظ کو جو محل متنازع فی میں یعنی مسیح کی وفات کے متعلق ہے 23 جگہ ایک ہی معنوں پر اطلاق کر کے ایسا کھول دیا ہے کہ اب اس کے ان معنوں میں کہ روح قبض کرنا اور جسم کو چھوڑ دینا ہے ایک ذرہ شک و شبہ کی جگہ نہیں رہی، بلکہ یہ اول درجہ کے بینات اور مطالب صریحہ ظاہرہ بدیہہ میں سے ہو گیا جس کو قطع اور یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے، جس سے انکار کرنا بھی اول درجہ کی نادانی ہے۔ اب قرآن کریم میں اس لفظ کی تشریح کرنے میں صرف 2 سبیل ہیں، تیسرا کوئی سبیل نہیں۔ ایک دائمی طور پر روح کو قبض کر کے جسم کو بیکار چھوڑ دینا، جس کا دوسرے لفظوں میں اماتت نام ہے یعنی مار دینا۔ 2 دوسرے کچھ تھوڑی مدت کے لیے روح کا قبض کرنا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، جس کا دوسرے لفظوں میں انعامت نام ہے یعنی سلا دینا، لیکن ظاہر ہے کہ محل متنازع فی سے دوسرے قسم کے معنی کو کچھ تعلق نہیں، کیونکہ سونا اور پھر جاگ اٹھنا ایک معمولی بات ہے۔ جب تک انسان سویا رہا روح اس کی خدا تعالیٰ کے قبضے میں رہی، اور جب جاگ اٹھا تو پھر روح اس جسم میں آ گئی جو بطور بیکار چھوڑا گیا تھا۔ یہ بات صفائی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جبکہ توفیٰ کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کر لینا مراد ہے بغیر اس کے جو جسم سے سروکار ہو، بلکہ جسم کا بیکار چھوڑ دینا توفیٰ کے مفہوم میں داخل ہے، تو اس صورت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی حماقت نہیں کہ توفیٰ کے یہ معنی کیے جائیں کہ خدا تعالیٰ جسم کو اپنے قبضہ میں کر لے وے، کیونکہ اگر یہ معنی صحیح ہیں تو نمونہ کے طور پر قرآن کریم کے کسی اور مقام میں بھی ایسے معنی ہونے چاہیے۔ مگر ابھی ہم ظاہر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم اول سے آخر تک صرف یہی معنی ہر یک جگہ مراد لیتا ہے کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم سے کچھ تعلق نہ رکھنا بلکہ اس کو بیکار چھوڑ دینا، مگر فرض کے طور پر اگر مسیح ابن مریم کے محل وفات میں دوسرے معنی مراد لیں تو ان کا ماحصل یہ ہوگا کہ مسیح کچھ مدت تک سویا رہا اور پھر جاگ اٹھا، بس اس سے تو ثابت نہ ہو سکا کہ جسم آسمان پر چلا گیا۔ کیا جو لوگ رات کو یا دن کو سوتے ہیں تو ان کا جسم آسمان پر چلا جایا کرتا ہے؟ سونے کی حالت میں جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں صرف تھوڑی مدت تک روح قبض کر لی جاتی ہے، جسم کے اٹھائے جانے سے اس کو علاقہ ہی کیا ہے۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ نصوص ظاہرہ و متواترہ صریحہ قرآن کریم نے توفیٰ کے لفظ کو صرف روح تک محدود رکھا ہے، یعنی روح کو اپنے قبضہ میں کر لینا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، اور جبکہ یہ حال ہے تو پھر توفیٰ کے لفظ سے یہ نکالنا کہ گویا خدا تعالیٰ نے نہ صرف مسیح ابن مریم کی روح کو اپنی طرف اٹھایا بلکہ اس کے جسم عنصری کو بھی ساتھ ہی اٹھا لیا، یہ کیسا سخت جہالت سے بھرا ہوا خیال ہے جو صریح اور بدیہی طور پر نصوص بینہ قرآن کریم کے مخالف ہے۔ قرآن کریم نے نہ ایک بار نہ 2 بار بلکہ 25 بار فرما دیا کہ توفیٰ کے لفظ سے صرف قبض روح مراد ہے، جسم سے کچھ غرض نہیں۔ پھر اگر اب بھی کوئی نہ مانے تو اس کو قرآن کریم سے کیا غرض؟ اس کو تو صاف یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے چند موہومی بزرگوں کی لکیر کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر قرآن کریم کے بعد حدیثوں کا مرتبہ ہے تو تقریباً تمام حدیثیں تصریح کے ساتھ قرآن کریم کے بیان کے موافق ہیں، اور ایک بھی ایسی حدیث نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ وہی مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی جس کو قرآن شریف مار چکا ہے، جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، پھر دنیا میں آئے گا۔ ہاں بار بار لکھا ہے کہ ان اسرائیلی نبیوں کے ہم نام آئیں گے۔ سچ ہے کہ حدیثوں میں درج ہے کہ ابن مریم آئے گا، لیکن انہی حدیثوں نے حلیہ میں اختلاف ڈال کر اور آنے والے ابن مریم کو امتی ٹھہرا کر صاف بتلا دیا ہے کہ یہ ابن مریم اور ہے۔
اور پھر اگر اس قسم کی حدیثوں کی تشریح کے لیے جو متنازع فی ہیں دوسری حدیثوں سے مدد لینا چاہیں تو پھر کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ گزشتہ نبیوں میں سے کبھی کوئی نبی بھی دنیا میں آئے گا۔ ہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مثیل آئیں گے اور انہی کے اسم سے موسوم ہوں گے، اور یہ بات ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ خاتم النبیین کے بعد مسیح ابن مریم رسول کا آنا فساد عظیم کا موجب ہے۔ اس سے یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وحی نبوت کا سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا، اور یا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ مسیح ابن مریم کو لوازم نبوت سے الگ کر کے اور محض ایک امتی بنا کر بھیجے گا، اور یہ دونوں صورتیں ممتنع ہیں۔ اس جگہ یہ بیان کرنا بھی بے جانا ہوگا کہ جس حالت میں تقریباً کل حدیثیں قرآن شریف کے مطابق اور ہمارے بیان کی معید ہیں، پھر اگر بطور شاذ و نادر کوئی ایسی حدیث بھی ہو جو اس مجموعہ یقینیہ کے مخالف ہو، تو ہم ایسی حدیث کو یا تو نصوص میں سے خارج کریں گے اور یا اس کی تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ ایک ضعیف اور شاذ حدیث سے وہ مستحکم عمارت گرا دی جائے جس کو نصوص بینہ فرقانیہ و حدیثیہ نے تیار کیا ہے، بلکہ ایسی حدیث ان کے معارض ہو کر خود ہی گرے گی یا قابل تعویل ٹھہرے گی۔ ہر یک عاقل سمجھ سکتا ہے کہ ایک خبر واحد غایت کار مفید ظن ہے تو وہ یقینی اور قطعی ثبوت کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بہت سی حدیثیں مسلم اور بخاری کی ہیں جو امام اعظم صاحب نے جو رئیس الائمہ ہیں قبول نہیں کی، بعض حدیثوں کو شافعی نے نہیں لیا، بعض حدیثوں کو جو نہایت صحیح سمجھی جاتی ہیں امام مالک نے چھوڑ دیا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ مسیح موعود جب دنیا میں آئے گا تو اکثر استدلال اس کا قرآن شریف سے ہوگا، اور بعض ایسی حدیثوں کو چھوڑ دے گا جن پر علماء وقت کا پختہ یقین ہوگا۔ اور مجدد الف ثانی صاحب اپنے مکتوبات کی مجلد ثانی مکتوب 50 و پنجم میں لکھتے ہیں کہ مسیح موعود جب دنیا میں آئے گا تو علماء وقت بمقابل اس کے آمادہ مخالفت کے ہو جائیں گے، کیونکہ جو باتیں بذریعہ اپنے استنباط اور اجتہاد کے وہ بیان کرے گا وہ اکثر دقیق اور غامض ہوں گی، اور بوجہ دقت اور غموض ماخذ کے ان سب مولویوں کی نگاہ میں کتاب اور سنت کے برخلاف نظر آئیں گی، حالانکہ در حقیقت برخلاف نہیں ہوں گی۔ دیکھو صفحہ نمبر 107 مکتوبات امام ربانی مطبوعہ احمدی دہلی۔ تو اب اے بھائیو، برائے خدا دھکا اور زبردستی مت کرو، ضرور تھا کہ میں ایسی باتیں پیش کرتا جن کے سمجھنے میں تمہیں غلطی لگی ہوئی تھی، اگر تم پہلے ہی راہ ثواب پر ہوتے تو میرے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس امت کی اصلاح کے لیے ابن مریم ہو کر آیا ہوں، اور ایسا ہی آیا ہوں کہ جیسے حضرت مسیح ابن مریم یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ میں اسی وجہ سے تو ان کا مثیل ہوں کہ مجھے وہی اور اسی طرز کا کام سپرد ہوا ہے جیسا کہ انہیں سپرد ہوا تھا۔ مسیح نے ظہور فرما کر یہودیوں کو بہت سی غلطیوں اور بے بنیاد خیالات سے رہائی دی تھی، من جملہ اس کے ایک یہ بھی تھا کہ یہودی لوگ ایلیہ نبی کے دوبارہ دنیا میں آنے کی ایسی ہی امید باندھے بیٹھے تھے جیسے آج کل مسلمان مسیح ابن مریم رسول اللہ کے دوبارہ آنے کی امید باندھے بیٹھے ہیں۔ تو مسیح نے یہ کہہ کر کہ ایلیہ نبی اب آسمان سے اتر نہیں سکتا، زکریا کا بیٹا یحییٰ ایلیہ ہے، جس نے قبول کرنا ہے کرے، اس پرانی غلطی کو دور کیا اور یہودیوں کی زبان سے اپنے تئیں ملحد اور کتابوں سے پھرا ہوا کہلایا، مگر جو سچ تھا وہ ظاہر کر دیا۔ یہی حال اس کے وسیل کا بھی ہوا، اور حضرت مسیح کی طرح اس کو بھی ملحد کا خطاب دیا گیا۔ کیا یہ اعلیٰ درجہ کی مماثلت نہیں؟ اس باریک نقطہ کو یاد رکھو کہ مسلمانوں کو یہ کیوں خوشخبری دی گئی کہ تم میں مسیح ابن مریم نازل ہوگا؟ دراصل اس میں بھید یہ ہے کہ ہمارے سید و مولا حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ ہیں، اور یہ امت محمدیہ مسیح امت بنی اسرائیل ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ آخری زمانہ میں یہ امت ایسی ہی بگڑ جائے گی جیسے یہودی اپنے آخری وقت میں بگڑ گئے تھے، اور حقیقی نیکی اور حقیقی سچائی اور حقیقی ایمانداری ان میں سے اٹھ گئی تھی، اور نکمے اور بے اصل جھگڑے ان میں برپا ہو گئے تھے، اور ایمانی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ تم تمام وہی کام کرو گے جو یہودیوں نے کیے، یہاں تک کہ اگر یہودی سوس مار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی اسی سوراخ میں داخل ہوگے، یعنی پورے یہودی ہو جاؤ گے۔ اور چونکہ یہودیوں کی اس تباہ حالت میں خدا تعالیٰ نے انہیں فراموش نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے اخلاق و اعمال درست کرنے کے لیے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی غرض سے
مسیح ابن مریم کو انہی میں سے بھیجا تھا۔ لہٰذا اس امت کو بھی بشارت دی گئی کہ جب تمہاری حالت بھی ان سخت دل یہودیوں کے موافق ہو جائے گی اور تم بھی ظاہر پرست اور بدچلن اور روبہ دنیا ہو جاؤ گے، اور تمہارے فقراء اور علماء اور دنیا داروں میں اپنی اپنی طرز پر مکاری اور بدچلنی پھیل جائے گی، اور وہ شے جس کا نام توحید اور خدا پرستی اور خدا ترسی اور خدا خواہی ہے بہت ہی کم رہ جائے گی۔ تو مثالی طور پر تمہیں بھی ایک ابن مریم تم میں سے دیا جائے گا تا تمہاری اخلاقی اور عملی اور ایمانی حالت کے درست کرنے کے لیے ایسا ہی زور لگاوے جیسا کہ مسیح ابن مریم نے لگایا تھا۔ اب صاف اور نہایت کھلا کھلا قرینہ ہے کہ چونکہ اس زمانہ کے مسلمان دراصل یہودی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی سخت دلی اور دنیا پرستی کی وجہ سے یہودیوں سے ایک مشابہت پیدا کر لی ہے، اس لیے جو مسیح ابن مریم ان کے لیے نازل ہوا وہ بھی دراصل مسیح ابن مریم نہیں ہے، بلکہ اپنے اس منصبی کام میں جو اس کے سپرد ہوا ہے مسیح سے مماثلت رکھتا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو فوت ہونے کے بعد اسی قسم کی زندگی بخشی جو وہ ہمیشہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کو بخشتا آیا ہے۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف ایک پاک اور لطیف زندگی کے ساتھ جو جسم خاکی اور اس کے لوازم کثیفہ اور مقدرہ سے منزہ ہے اٹھایا گیا، اور اسی قسم کے زندوں کی جماعت میں جا ملا۔ اگر وہ جسم خاکی کے ساتھ اٹھایا جاتا تو اس خاکی جسم کے لوازم بھی اس کے ساتھ رہتے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا جسد خاکی نہیں بنایا کہ وہ زندہ تو ہو مگر روٹی نہ کھاتا ہو۔ لیکن آپ لوگ مانتے ہیں کہ اب مسیح ابن مریم کا جسم آسمان پر ایسا ہے تو اس میں خاکی جسم کے لوازم ہرگز نہیں پائے جاتے۔ وہ بوڑھا نہیں ہوتا، اس پر زمانہ اثر نہیں کرتا، وہ اناج اور پانی کا محتاج نہیں، تو آپ نے تو ایک طور سے مان بھی لیا کہ وہ اور رنگ اور شان کا جسم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج کی رات میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر نبیوں کو دیکھا تو کیا بالخصوص مسیح کو ہی جسم سمیت دیکھا اور دوسروں کی فقط روحیں دیکھی، بلکہ ظاہر ہے کہ سب کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ دیکھا، اور سب کا جسمانی حلیہ بھی بیان کیا، اور مسیح کا وہ حلیہ بیان کیا جو آنے والے مسیح سے بالکل مخالف تھا۔ پس کیا یہ قوی دلیل اس بات پر نہیں ہے کہ مسیح کو اس کے مرنے کے بعد اسی رنگ اور طرز کا جسم ملا جو یحییٰ نبی اور ادریس اور یوسف اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کو ملا تھا؟ کیا کوئی نرالی بات مسیح میں دیکھی گئی جو اوروں میں نہیں تھی؟ اب جبکہ ایسی وضاحت سے مسیح کا وفات پا جانا اور پھر دوسرے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی طرح زندہ ہو کر آسمان کی طرف اٹھائے جانا ثابت ہوتا ہے، تو کیوں نہ حق مسیح کے سفلی اور کثیر جسم اور ناپائیدار حیات کے لیے ضد کی جاتی ہے، اور سب کے لیے ایک موت اور اس کے لیے دو موتیں رواں رکھی جاتی ہیں۔ قرآن شریف میں ادریس نبی کے حق میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اس کے ساتھ توفیٰ کا کہیں لفظ نہیں۔ تاہم علماء ادریس کی وفات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس جہان سے ایسا اٹھایا گیا کہ پھر نہیں آئے گا، یعنی مر گیا، کیونکہ بغیر مرنے کے کوئی اس جہان سے ہمیشہ کے لیے رخصت نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ کہ اس دنیا سے نکلنے اور بہشت میں داخل ہونے کا موت ہی دروازہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اگر انہیں کہا جائے کہ کیا ادریس آسمان پر مر گیا یا پھر آ کر مرے گا یا آسمان پر ہی اس کی روح قبض کی جائے گی، تو ادریس کے دوبارہ دنیا میں آنے سے صاف انکار کرتے ہیں، اور چونکہ دخول جنت سے پہلے موت ایک لازمی امر ہے لہٰذا ادریس کا فوت ہو جانا مان لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رفع کے اس جگہ معنی موت ہی ہیں۔ پھر جبکہ مسیح کے رفع کے ساتھ توفیٰ کا لفظ بھی موجود ہے تو کیوں اور کس دلیل سے اس کی حیات کے لیے ایک شور قیامت برپا کر دیا ہے؟ افسوس کہ اس وقت کے مولوی جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم مسیح ابن مریم کو مار چکا ہے اور کوئی حدیث صحیح اس کے منافی و مغائر نہیں، تو لاچار ہو کر اجماع کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہر چند ان لوگوں کو بار بار کہا جاتا ہے کہ حضرات اجماع کا لفظ پیش گوئیوں کے متعلق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ قبل از ظہور ایک نبی کی اجتہادی تعویل میں بھی غلطی ممکن ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اجماع کی بنا یقین اور انکشاف کلی پر ہوا کرتی ہے، لیکن سلف و خلف کے ہاتھ میں جن کی طرف اجماع کا دعویٰ منسوب کیا جاتا ہے نہ یقین کلی تھا نہ انکشاف تام۔ اگر ان کے خیالات کی بنا ایک کامل یقین پر ہوتی تو ان سے اقوال متفرقہ صادر نہ ہوتے۔ تفسیر کی کتابوں میں زیر تفسیر آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا 6 7 اقوال متضادہ نہ لکھے جاتے
بلکہ ایک ہی شق مسلم کو مانتے چلے جاتے، اور اگر انکشاف تام ان کے نصیب ہوتا تو بحوالہ قرآن کریم و حدیث صحیحہ ضرور لکھتے کہ آنے والا مسیح ابن مریم دراصل وہی مسیح ابن مریم رسول اللہ ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جو اسرائیلی نبی تھا، بلکہ انہوں نے اس مقام کی تصریح میں بھی دم نہیں مارا اور اصل حقیقت کو حوالہ بخدا کر کے گزر گئے، جیسا کہ صلحاء کی سیرت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جو خدا تعالیٰ نے وہ اصل حقیقت اپنے ایک بندہ پر کھول دی، اور جو راز مخفی چلا آتا تھا اس پر ظاہر کر دیا، تا اس کے حق میں یہ خارق عادت تفہیم جس کے دریافت سے تمام علماء کی عقلیں قاصر رہیں ایک کرامت میں شمار کی جائے۔ وَذَلِكَ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سو اے بھائیو، برائے خدا جلدی مت کرو اور اپنے علم اور فراست پر داغ مت لگاؤ، یقیناً سمجھو کہ گریز کی تمام راہیں بند ہیں اور انکار کے تمام طریق مسدود ہیں۔ اگر یہ کاروبار انسان کی طرف سے ہوتا یا اگر کسی اختراع پر اس کی بنیاد ہوتی تو یہ دلائل بینہ اس کے شامل حال ہرگز نہ ہوتے۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر ہم قبول بھی کر لیں کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گیا ہے تو اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ تم ہی ہو جو اس کے قائم مقام بھیجے گئے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر یک انسان اپنے کاموں سے شناخت کیا جاتا ہے۔ ہر چند عوام کی نظر میں یہ دقیق اور غامض بات ہے، لیکن زیرک لوگ اس کو خوب جانتے ہیں کہ ایسے مامور من اللہ کی صداقت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ثبوت ممکن نہیں کہ جس خدمت کے لیے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے بجا لانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، اگر وہ اس خدمت کو ایسی طرز پسندیدہ اور طریق برگزیدہ سے ادا کر دے جو دوسرے اس کے شریک نہ ہو سکیں تو یقیناً سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا تھا، کیونکہ ہر یک چیز اپنی علت غائی سے شناخت کی جاتی ہے۔ اور یہ خیال بالکل فضول ہے کہ جو مسیح مسیح کہلاتا ہے وہ مسیح کی طرح مردوں کو زندہ کر کے دکھلاوے یا بیماروں کو اچھا کر کے دکھلاوے، کیونکہ مماثلت علت غائی میں ہوتی ہے، درمیانی افعال کی مماثلت معتبر نہیں ہوتی۔ بائبل کی کتابوں کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جو خوارق مسیح کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، یعنی مردوں کا زندہ کرنا یا بیماروں کو اچھا کرنا، یہ مسیح سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ بعض بنی اسرائیلی ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان سب کاموں میں نہ صرف مسیح ابن مریم کے برابر بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو مسیح مسیح نہیں کہا جاتا، نہ مسیح کو ان کا مسیح ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موسیٰ قرار دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم اس پر ناطق ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوٹے سے حضرت موسیٰ کی طرح سام بنایا ہو یا آسمان سے خون اور جوئیں اور مینڈکیں برسائی ہوں، بلکہ اس جگہ بھی علت غائی میں مشابہت مراد ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی رہائی دلانے کے لیے معمور کیے گئے تھے، تو یہی خدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوئی تا اس وقت کے فرعونوں سے زبردست ہاتھ کے ساتھ مومنوں کو رہائی دلاویں۔ اور جیسا کہ نصرت الہی ایک خاص رنگ میں حضرت موسیٰ کے شامل حال ہو گئی، ایسا ہی نصرت الہی ایک دوسرے رنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال ہو گئی، اور در حقیقت وہی نصرت ہے جو اپنے اپنے محل پر رنگا رنگ کے معجزات کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ سو میں خوب جانتا ہوں کہ جیسا کہ نصرت الہی حضرت مسیح کے شامل حال ہوتی تھی، میں بھی اس نصرت سے بے نصیب نہیں رہوں گا، لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ نصرت جسمانی بیماروں کے اچھا کرنے سے ظاہر ہو، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک الہام میں میرے پر ظاہر فرمایا ہے کہ خلق اللہ کی روحانی بیماریوں اور شکوک اور شبہات کو وہ نصرت دور کرے گی، جیسا کہ میں پہلے اس سے لکھ چکا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ مستعد دلوں پر اثر پڑتا جاتا ہے اور پرانی بیماریاں دور ہوتی جاتی ہیں اور نصرت الہی اندر ہی اندر کام کر رہی ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنے خاص کلام سے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ نبی ناصری کے نمونہ پر اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ روحانی بیماریوں کو بہت صاف کر رہا ہے، اس سے زیادہ کہ کبھی جسمانی بیماریوں کو صاف کیا گیا۔ حال کے نیچری جن کے دلوں میں کچھ بھی عظمت قال اللہ اور قال الرسول کی باقی نہیں رہی، یہ بے اصل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبریں سیاہ میں موجود ہیں، یہ تمام خبریں ہی غلط ہیں۔ شاید ان کا ایسی باتوں سے مطلب یہ ہے کہ تائے ساجس کے اس دعوے کی تحقیر کر کے کسی طرح اس کو باطل ٹھہرایا جاوے، لیکن وہ اس قدر متواترات سے انکار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔
یہ بات ظاہر ہے کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تواریخ کے روح سے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے، جیسا کہ ہندوؤں کے بزرگوں رام چندر اور کرشن وغیرہ کا وجود تواتر کے ذریعے سے ہی ہم نے قبول کیا ہے۔ گو تحقیق و تفتیش تاریخی واقعات میں ہندو لوگ بہت کچے ہیں، مگر باوجود اس قدر تواتر کے جو ان کی مسلسل تحریروں سے پایا جاتا ہے، ہرگز یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ راجہ رام چندر اور راجہ کرشن یہ سب فرضی ہی نام ہیں۔ اب سمجھنا چاہیے کہ گو اجمالی طور پر قرآن شریف اکمل و اتم کتاب ہے، مگر ایک حصہ کثیرہ دین کا اور طریقہ عبادات وغیرہ کا مفصل اور مبسوط طور پر احادیث سے ہی ہم نے لیا ہے، اور اگر احادیث کو ہم بکلی ساقط الاعتبار سمجھ لیں تو پھر اس قدر بھی ثبوت دینا ہمیں مشکل ہوگا کہ در حقیقت حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما و عثمان ذو النورین اور جناب ولی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور امیر المومنین تھے اور وجود رکھتے تھے، صرف فرضی نام نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ان میں سے کسی کا نام نہیں۔ ہاں اگر کوئی حدیث قرآن شریف کی کسی آیت سے صریح مخالف و مغائر پڑے، مثلا قرآن شریف کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم فوت ہو گیا اور حدیث یہ کہے کہ فوت نہیں ہوا، تو ایسی حدیث مردود اور ناقابل اعتبار ہوگی، لیکن جو حدیث قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اس کے بیان کو اور بھی بسط سے بیان کرتی ہے، وہ بشرطے کہ جرح سے خالی ہو قبول کرنے کے لائق ہے۔ بس یہ کمال درجے کی بے نصیبی اور بھاری غلطی ہے کہ یکلخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھنے اور ایسی متواتر پیش گوئیوں کو جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھیں اور مسلمات میں سے سمجھی گئی تھیں بمد موضوعات داخل کر دیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا ہے، اور جس قدر صحاح میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی بخرا اور حصہ نہیں دیا، اور بباعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال رسول کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالا تر ہو اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ قانون قدرت بے شک حق اور باطل کے آزمانے کے لیے ایک آلہ ہے، مگر ہر ایک قسم کی آزمائش کا کسی پر مدار نہیں۔ اس کے علاوہ اور آلات اور محک بھی تو ہیں جن کے ذریعے سے اعلیٰ درجے کی صداقتیں آزمائی جاتی ہیں، بلکہ اگر سچ پوچھو تو قانون قدرت مصطلحہ حکماں کے ذریعے سے جو صداقتیں معلوم ہوتی ہیں وہ ایک ادنیٰ درجے کی صداقتیں ہیں، لیکن اس فلسفی قانون قدرت سے ذرا اوپر چڑھ کر ایک اور قانون قدرت بھی ہے جو نہایت دقیق اور غامض اور بباعث دقت و غموز موٹی نظروں سے چھپا ہوا ہے، جو عارفوں پر ہی کھلتا ہے اور فانیوں پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس دنیا کی عقل اور اس دنیا کے قوانین شناس اس کو شناخت نہیں کر سکتے اور اس سے منکر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو امور اس کے ذریعے سے ثابت ہو چکے ہیں اور جو سچائیاں اس کی طفیل سے بپایہ ثبوت پہنچ چکی ہیں وہ ان سفلی فلاسفروں کی نظر میں اباطیل میں داخل ہیں۔ ملائک کو یہ لوگ صرف قوا خیال کرتے ہیں اور وحی کو یہ لوگ صرف فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ سمجھتے ہیں، یا ہر یک بات جو دل میں پڑتی ہے اس کا نام وحی رکھ لیتے ہیں، اور قرآن کریم اور دوسری الہی کتابوں کو ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا نبیوں نے آپ بنا لی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذات قوی اور قیوم جو اس عالم کے ظاہر و باطن کی مدبر ہے اس کی عظمت ان کے دل میں نہیں، اور اس کو ایک مردہ یا سویا ہوا یا ناتواں اور غافل خیال کیا گیا ہے، اور اس کی تمام قدرتی عمارت کے مسمار کرنے کی فکر میں ہیں۔ معجزات سے بکلی منکر اور فرقانی پیش گوئیوں سے انکاری ہیں، اور اپنی نابینائی کی وجہ سے فرقان کریم کو ایک ادنا سا معجزہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ تمام معجزات سے برتر و اعلیٰ ہے۔ بہشت اور دوزخ کی ایسی ضعیف طور پر تعویل کرتے ہیں کہ جس سے منکر ہونا ہی ثابت ہوتا ہے۔ حشر اجساد سے بکلی انکاری ہیں، عبادات اور صوم و صلات پر ہنسی اور ٹھٹھا کرتے ہیں، اور رو بحق ہونے کی جگہ رو بدنیا ہونا ان کے نزدیک بہتر ہے، اور جو شخص رو بحق ہو وہ ان کے نزدیک سادہ لو اور ابلا اور بے وقوف درویش ہے۔
مسلمانوں کی بدقسمتی سے یہ فرقہ بھی اسلام میں پیدا ہو گیا، جس کا قدم دن بدن الحاد کے میدانوں میں آگے ہی آگے چل رہا ہے۔ اے خدا، اے میرے قادر خدا، مدد کر کہ لوگوں نے افراط اور تفرید کی راہیں لے لی ہیں۔ بعض نے تیرے کلام کے بینات، تیرے کلام کے اشارات، تیرے کلام کے دلالات، تیرے کلام کی فحوا کو بکلی چھوڑ کر بے بنیاد لکیر کو اس کی جگہ پسند کر لیا، اور بعض نے تیرے کلام کو بھی چھوڑا اور لکیر کو بھی چھوڑا، اور صرف اپنی ناقص عقل کو اپنا راہبر بنا لیا، اور امام الرسل کو چھوڑ کر یورپ کے تاریخ خیال محجوب فلاسفروں کو اپنا امام بنا لیا۔ اے میرے دوستو، اب میری ایک آخری وصیت کو سنو، اور ایک راز کی بات کہتا ہوں، اس کو خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو، اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے۔ یہی ایک بحث ہے جس میں فتح یاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کی روئے زمین سے صف لپیٹ دو گے۔ تمہیں کچھ بھی ضرورت نہیں کہ دوسرے لمبے لمبے جھگڑوں میں اپنے اوقات عزیز کو ضائع کرو، صرف مسیح ابن مریم کی وفات پر زور دو اور پرزور دلائل سے عیسائیوں کو لاجواب اور ساکت کر دو۔ جب تم مسیح کا مردوں میں داخل ہونا ثابت کر دو گے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کر دو گے، تو اس دن تم سمجھ لو کہ آج عیسائی مذہب دنیا سے رخصت ہوا۔ یقیناً سمجھو کہ جب تک ان کا خدا فوت نہ ہو، ان کا مذہب بھی فوت نہیں ہو سکتا، اور دوسری تمام بحثیں ان کے ساتھ حبس ہیں۔ ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ اس ستون کو پاش پاش کرو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو ریزہ ریزہ کرے اور یورپ اور ایشیا میں توحید کی ہوا چلاوے۔ اس لیے اس نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمَعِينٌ لِلْحَقِّ۔ میں نے اس کتاب میں نہایت زبردست ثبوتوں سے مسیح کا فوت ہو جانا اور اموات میں داخل ہونا ثابت کر دیا ہے، اور میں نے بداہت کی حد تک اس بات کو پہنچا دیا ہے کہ مسیح زندہ ہو کر جسم انصری کے ساتھ ہرگز آسمان کی طرف اٹھایا نہیں گیا، بلکہ اور نبیوں کی موت کی طرح اس پر بھی موت آئی، اور دائمی طور پر وہ اس جہان سے رخصت ہوا۔ اگر کوئی مسیح کا ہی پرستار ہے تو سمجھ لے کہ وہ مر گیا اور مرنے والوں کی جماعت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا۔ سو تم تائید حق کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھاؤ اور سرگرمی کے ساتھ پادریوں کے مقابل پر کھڑے ہو جاؤ۔ چاہیے کہ یہی ایک مسئلہ ہمیشہ تمہارے زیر توجہ اور پورا بھروسہ کرنے کے لائق ہو، جو در حقیقت مسیح ابن مریم فوت شدہ گروہ میں داخل ہے۔ میں نے اس بحث کو اس کتاب میں بڑی دلچسپی کے ساتھ کامل اور قوی دلائل سے انجام تک پہنچایا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس تالیف میں میری وہ مدد کی ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں بڑے دعوے اور استقلال سے کہتا ہوں کہ میں سچ پر ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس میدان میں میری ہی فتح ہے، اور جہاں تک میں دوربین نظر سے کام لیتا ہوں تمام دنیا اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں، اور قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں عنقریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ وقت و تاریخ نزول مسیح موعود حسب اقوال اکابر سلف و خلف و دیگر حالات منقولہ از کتاب آثار القیامہ۔ مولوی سید صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے، جن کو مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب مجدد قرار دے چکے ہیں، اپنی کتاب آثار القیامہ کے صفحہ 395 میں بتصریح لکھا ہے کہ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ اور خروج دجال ایک ہی صدی میں ہوگا۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کی یہ پیش گوئی تھی کہ سن 200 ہجری میں مہدی ظہور فرمائے گا، لیکن وہ برس تو گزر گئے اور مہدی ظاہر نہ ہوا۔
اگر اس پیش گوئی کی کسی کشف یا الہام پر بنا تھی تو تعویل کی جائے گی یا اس کشف کو غلط ماننا پڑے گا۔ پھر بیان کیا ہے کہ اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ الآیات بعد المئتین، یعنی 1200 برس کے گزرنے کے بعد یہ علامات شروع ہو جائیں گی اور مہدی اور مسیح اور دجال کے نکلنے کا وقت آ جائے گا۔ پھر نعیم بن حماد کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ ابو قبیل کا قول ہے کہ سن 1204 ہجری میں مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن یہ قول بھی صحیح نہ نکلا۔ پھر بعد اس کے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا ایک کشف لکھتے ہیں کہ ان کو تاریخ ظہور مہدی کشفی طور پر چراغ دین کے لفظ میں بحساب جمل من جانب اللہ معلوم ہوئے تھے، یعنی 1268۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ سال بھی گزر گئے اور مہدی کا دنیا میں کوئی نشان نہ پایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کا یہ کشف یا الہام صحیح نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف مقررہ سالوں کا گزر جانا اس کشف کی غلطی پر دلالت نہیں کرتا، ہاں غلط فہمی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ پیشگوئیوں کے اوقات معینہ قطعی الدلالت نہیں ہوتے۔ بسا اوقات ان میں ایسے استعارات بھی ہوتے ہیں کہ دن بیان کیے جاتے ہیں اور ان سے برس مراد لیے جاتے ہیں۔ پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے رسالہ سیف مسلول کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ رسالہ مذکورہ میں لکھا ہے کہ علماء ظاہری اور باطنی کا اپنے ظن اور تخمین سے اس بات پر اتفاق ہے کہ 13ویں صدی کے اوائل میں ظہور مہدی ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض مشائخ اپنے کشف سے یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ مہدی کا ظہور 1200 برس سے پیچھے ہوگا اور 13ویں صدی سے تجاوز نہیں کرے گا۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ سال تو گزر گئے اور 13ویں صدی سے صرف 10 برس رہ گئے اور اب تک نہ مہدی نہ عیسیٰ دنیا میں آئے، یہ کیا ہوا؟ پھر اپنی رائے لکھتے ہیں کہ میں بلحاظ قرائن قویہ گمان کرتا ہوں کہ 14ویں صدی کے سر پر ان کا ظہور ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ قرائن یہ ہیں کہ 13ویں صدی میں دجالی فتنے بہت ظہور میں آ گئے ہیں اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نمودار ہو رہے ہیں، اور اس 13ویں صدی کا فتنوں و آفات کا مجموعہ ہونا ایک ایسا امر ہے کہ چھوٹے بڑے کی زبان پر جاری ہے، یہاں تک کہ جب ہم بچے تھے تو بوڑھی عورتوں سے سنتے تھے کہ حیوانات نے بھی اس 13ویں صدی سے پناہ چاہی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہر چند یہ مضمون کسی صحیح حدیث سے ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب انقلاب عالم کا ملاحظہ کریں اور بنی آدم کے احوال میں جو فرق سری آ گیا ہے اس کو دیکھیں تو یہ ایک سچا گواہ اس بات پر ملتا ہے کہ پہلے اس سے دنیا کا رنگ اس عنوان پر نہیں تھا۔ سو اگرچہ مکاشفات مشائخ کے پورے بھروسے کے لائق نہیں، کیونکہ کشف میں خطا کا احتمال بہت ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب ہے جو مہدی اور عیسیٰ کا ظہور ہو، کیونکہ امارات صغریٰ بجمیعہا وقوع میں آ گئی ہیں اور عالم میں ایک تغیر عظیم پایا جاتا ہے اور اہل عالم کی حالت نہایت درجہ پر بدل گئی ہے اور کامل درجہ کا ذوف اسلام پر وارد ہو گیا ہے، اور وہ حقیقت نورانیہ جس کا نام علم ہے وہ دنیا سے اٹھ گئی ہے اور جہل بڑھ گیا ہے اور شائع ہو گیا ہے اور فسق و فجور کا بازار گرم ہے اور بغض اور حسد اور عداوت پھیل گئی ہے اور مال کی محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور تحصیل اسباب معاش سے ہمتیں ہار گئیں اور دار آخرت سے بکلی فراموشی ہو گئی اور کامل طور پر دنیا کو اختیار کیا گیا۔ سو یہ علامات بینہ اور امارات جلیہ اس بات پر ہیں کہ اب وہ وقت بہت نزدیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مولوی صدیق حسن صاحب کا یہ کہنا کہ کسی صحیح حدیث سے مسیح کے ظہور کا کوئی زمانہ خاص ثابت نہیں ہوتا، صرف اولیاء کے مکاشفات سے معلوم ہوتا ہے کہ غایت کار 13ویں صدی کے اخیر تک اس کی حد ہے۔ یہ مولوی صاحب کی سراسر غلطی ہے، اور آپ ہی وہ مان چکے ہیں کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ آدم کی پیدائش کے بعد عمر دنیا کی 7000 برس ہے اور اب عمر دنیا میں سے بہت ہی تھوڑی باقی ہے۔ پھر صفحہ 385 میں لکھتے ہیں کہ ابن ماجہ نے انس سے یہ حدیث بھی لکھی ہے جس کو حاکم نے بھی مستدرک میں بیان کیا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ بن مریم کے سوا اور کوئی مہدی موعود نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ مہدی کا آنا بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مہدی کی خبریں ذوف سے خالی نہیں ہیں، اسی وجہ سے امامین حدیث نے ان کو نہیں لیا، اور ابن ماجہ اور مستدرک کی حدیث ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ عیسیٰ ہی مہدی ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ ہم اس طرح پر تطبیق کر دیں کہ جو شخص عیسیٰ کے نام سے آنے والا حدیث میں لکھا گیا ہے اپنے وقت کا وہی مہدی اور وہی امام ہے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی مہدی بھی آوے، اور یہی مذہب حضرت اسماعیل بخاری کا بھی ہے، کیونکہ اگر ان کا بجوز اس کے کوئی اور اعتقاد ہوتا تو ضرور وہ اپنی حدیث میں ظاہر فرماتے، لیکن وہ صرف اسی قدر کہہ کر چپ ہو گئے کہ ابن مریم تم میں اترے گا جو تمہارا امام ہوگا
اور تم میں سے ہی ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ امام وقت ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ پھر صفحہ 425 میں فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام سلف و خلف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عیسیٰ جب نازل ہوگا تو امت محمدیہ میں داخل کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ قسطلانی نے بھی مواہب لدنیا میں یہی لکھا ہے، اور عجیب تر یہ کہ وہ امتی بھی ہوگا اور پھر نبی بھی۔ لیکن افسوس کہ مولوی صاحب مرحوم کو یہ سمجھ نہ آیا کہ صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا، اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے وہ کامل طور پر دوسرے نبی کا مطیع اور امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے روح سے بکلی ممتنع ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی ہر یک رسول مطاع اور امام بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو۔ ہاں محدث جو مرسلین میں سے ہے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی۔ امتی وہ اس وجہ سے کہ وہ بکلی تابع شریعت رسول اللہ اور مشکات رسالت سے فیض پانے والا ہوتا ہے، اور نبی اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نبیوں کا معاملہ اس سے کرتا ہے، اور محدث کا وجود انبیاء اور میں بطور برزخ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اگرچہ کامل طور پر امتی ہے مگر ایک وجہ سے نبی بھی ہوتا ہے، اور محدث کے لیے ضرور ہے کہ وہ کسی نبی کا مثیل ہو اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی نام پاوے جو اس نبی کا نام ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ چونکہ مقدر تھا کہ آخری زمانہ میں نصارہ اور یہود کے خیالات باطلہ زہر ہلاہل کی طرح تمام دنیا میں سرایت کر جائیں گے، اور نہ ایک راہ سے بلکہ ہزاروں راہوں سے ان کا بد اثر لوگوں پر پہنچے گا، اور اس زمانہ کے لیے پہلے سے احادیث میں خبر دی گئی تھی کہ عیسائیت اور یہودیت کی بری خصلتیں یہاں تک غلبہ کریں گی کہ مسلمانوں پر بھی اس کا سخت اثر ہوگا۔ مسلمانوں کا طریقہ، مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی وضع بکلی یہود و نصارہ سے مشابہ ہو جائے گی، اور جو عادتیں یہود اور نصارہ کو پہلے ہلاک کر چکی ہیں وہی عادتیں اسباب تاثر کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں آ جائیں گی۔ یہ اس زمانہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب عیسائی سوسائٹی جو یہودیت کی صفتیں بھی اپنے اندر رکھتی ہے عام طور پر مسلمانوں کے خیالات، مسلمانوں کے عادات، مسلمانوں کے لباس، مسلمانوں کے طرز معاشرت پر اپنے جذبات کا اثر ڈالے، تو دراصل وہ یہی زمانہ ہے جس سے روحانیت بکلی دور ہو گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس زمانہ کے لیے کوئی ایسا مسلح بھیجے جو یہودیت اور عیسائیت کی زہرناک خصلتوں کو مسلمانوں سے مٹا دے۔ بس اس نے ایک مسلح ابن مریم کے نام پر بھیج دیا تا معلوم ہو کہ جن کی طرف وہ بھیجا گیا ہے وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہو چکے ہیں۔ تو جہاں یہ لکھا ہے کہ تم میں ابن مریم اترے گا، وہاں صریح اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت تمہاری ایسی حالت ہوگی جیسی مسیح ابن مریم کے مبعوث ہونے کے وقت یہودیوں کی حالت تھی، بلکہ یہ لفظ اسی اشارہ کی غرض سے اختیار کیا گیا ہے تا ہر یک کو خیال آ جائے کہ خدا تعالیٰ نے پہلے ان مسلمانوں کو جن میں ابن مریم کے اترنے کا وعدہ دیا تھا یہودی ٹھہرا لیا ہے۔ افسوس کہ ہمارے علماء میں سے اس اشارہ کو کوئی نہیں سمجھتا، اور یہودیوں کی طرح صرف ظاہر لفظ کو پکڑ کر بار بار یہی بات پیش کرتے ہیں کہ سچ مچ مسیح ابن مریم کا آنا ضروری ہے۔ وہ ذرا خیال نہیں کرتے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تو فرعون کی طرح بگڑ گیا ہے، اب تیرے درست کرنے کے لیے موسیٰ آئے گا، تو کیا اس عبارت کے یہ معنی ہوں گے کہ سچ مچ موسیٰ رسول اللہ جس پر توریت نازل ہوئی تھی پھر زندہ ہو کر آ جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز یہ معنی نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے قول سے مراد یہ ہوگی کہ کوئی مثیل موسیٰ تیرے درست کرنے کے لیے آئے گا۔ تو اسی طرح جاننا چاہیے کہ حدیث نبویہ کا لب لباب و خلاصہ یہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم آخری زمانہ میں یہودیوں کی طرح چال چلن خراب کر دو گے تو تمہارے درست کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم آئے گا، یعنی جب تم اپنی شرارتوں کی وجہ سے یہودی بن جاؤ گے تو میں بھی عیسیٰ ابن مریم کسی کو بنا کر تمہاری طرف بھیجوں گا، اور جب تم اشد سرکشیوں کی وجہ سے سیاست کے لائق ٹھہر جاؤ گے تو محمد ابن عبداللہ ظہور کرے گا جو مہدی ہے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں وعدے کہ محمد بن عبداللہ آئے گا یا عیسیٰ ابن مریم آئے گا دراصل اپنی مراد و مطلب میں ہم شکل ہیں۔ محمد بن عبداللہ کے آنے سے مقصود یہ ہے کہ جب دنیا ایسی حالت میں ہو جائے گی جو اپنی درستی کے لیے سیاست کی محتاج ہوگی تو اس وقت کوئی شخص مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر ظاہر ہوگا، اور یہ ضرور نہیں کہ در حقیقت اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہو، بلکہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا،
کیونکہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل بن کر آئے گا۔ اسی طرح عیسیٰ بن مریم کے آنے سے مقصود یہ ہے کہ جب عقل کی بد استعمالی سے دنیا کے لوگ یہودیوں کے رنگ پر ہو جائیں گے اور روحانیت اور حقیقت کو چھوڑ دیں گے اور خدا پرستی اور حب الہی دلوں سے اٹھ جائے گی، تو اس وقت وہ لوگ اپنی روحانی اصلاح کے لیے ایک ایسے مسئلے کے محتاج ہوں گے جو روح اور حقیقت اور حقیقی نیکی کی طرف ان کو توجہ دلاوے اور جنگ اور لڑائیوں سے کچھ واسطہ نہ رکھے۔ اور یہ منصب مسیح ابن مریم کے لیے مسلم ہے، کیونکہ وہ خاص ایسے کام کے لیے آیا تھا، اور یہ ضرور نہیں کہ آنے والے کا نام در حقیقت عیسیٰ ابن مریم ہی ہو، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قطعی طور پر اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، جیسے یہودیوں کے نام خدا تعالیٰ نے بندر اور سور رکھے اور فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ ایسا ہی اس نے اس امت کے مفسد تباہ لوگوں کو یہودی ٹھہرا کر اس عاجز کا نام مسیح ابن مریم رکھ دیا اور اپنے الہام میں فرما دیا جعلناک المسیح ابن مریم۔ پھر مولوی صدیق حسن صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوگا تو قرآن کریم کے تمام احکام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر کھولے جائیں گے، یعنی وہی ان پر نازل ہوا کرے گی، مگر وہ حدیث کی طرف رجوع نہیں کرے گا، کیونکہ وحی کے ذریعے سے قرآن کریم کی تفسیر ان پر نازل ہو جائے گی جو حدیث سے مستغنی کر دے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوگا تو محض امتی ہوگا، ایک ذرہ اس میں نبوت یا رسالت نہیں ہوگی۔ پھر لکھتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ وہ امتی بھی ہوگا اور نبی بھی، اور عام امتی لوگوں کی طرح مطابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر واجب کی جائے گی، اور جن باتوں پر اجماع امت ہو چکا ہے وہ سب باتیں اسے ماننی پڑیں گی۔ اور چونکہ معراج کی رات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ چکا ہے، اس لیے وہ صحابہ میں بھی داخل ہے اور ایک صحابی ہے، مگر بے اتفاق سنت و جماعت تمام صحابہ سے ابو بکر درجہ و مرتبہ میں افضل ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ باوجود نبی ہونے کے امتی کیوں بن گئے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ خدا بندہ مجھے نبی آخر الزمان کی امت میں داخل کر، اس لیے خدا تعالیٰ نے انہیں باوجود نبوت کے امتی بھی بنا دیا۔ اور پھر صفحہ 427 میں لکھتے ہیں کہ وہ وقت کے مجدد ہوں گے اور اس امت کے مجددوں میں سے شمار کیے جائیں گے، لیکن وہ امیر المومنین نہیں ہوں گے، کیونکہ خلیفہ تو قریش میں سے ہونا چاہیے۔ مسیح ابن مریم کیوں کر ان کا حق لے سکتا ہے؟ اس لیے وہ خلافت کا کوئی بھی کام نہیں کرے گا، نہ جدال، نہ قتال، نہ سیاست، بلکہ خلیفہ وقت کا تابع اور محکوموں کی طرح آئے گا۔ اس جگہ بڑے شبہات یہ پیش آتے ہیں کہ جس حالت میں مسیح ابن مریم اپنے نزول کے وقت کامل طور پر امتی ہوگا تو پھر باوجود امتی ہونے کے کسی طرح سے رسول نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اور امتی کا مفہوم متباین ہے، اور نیز خاتم النبیین ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے نبی کے آنے سے مانے ہے۔ ہاں، ایسا نبی جو مشکات نبوت محمدیہ سے نور حاصل کرتا ہے اور نبوت تامہ نہیں رکھتا، جس کو دوسرے لفظوں میں محدث بھی کہتے ہیں، وہ اس تحدید سے باہر ہے، کیونکہ وہ بباعث اتباع اور فنا فی الرسول ہونے کے جناب ختم المرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے، جیسے جز کل میں داخل ہوتی ہے۔ لیکن مسیح ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی، جس کے ساتھ جبرائیل کا بھی نازل ہونا ایک لازمی امر سمجھا گیا ہے، اسی طرح امتی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس پر اس وحی کا اتباع فرض ہوگا جو وقتاً فوقتاً اس پر نازل ہوگی، جیسا کہ رسولوں کی شان کے لائق ہے۔ اور جبکہ وہ اپنی ہی وحی کا متبع ہوا اور جو نئی کتاب اس پر نازل ہوگی اسی کی اس نے پیروی کی، تو پھر وہ امتی کیوں کر کہلائے گا؟ اور اگر یہ کہو کہ جو احکام اس پر نازل ہوں گے وہ احکام قرآنیہ کے مخالف نہیں ہوں گے، تو میں کہتا ہوں کہ محض اس توارت کی وجہ سے وہ امتی نہیں ٹھہر سکتا۔ صاف ظاہر ہے کہ بہت سا حصہ توریت کا قرآن کریم سے بکلی مطابق ہے، تو کیا نعوذ باللہ اس توارت کی وجہ سے ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی امت میں سے شمار کیے جائیں گے؟ توارت اور چیز ہے اور محکوم بن کر تابعدار ہو جانا اور چیز ہے۔ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کوئی رسول دنیا میں مطیع اور محکوم ہو کر نہیں آتا، بلکہ وہ مطاع اور صرف اپنی اس وحی کا متبع ہوتا ہے جو اس پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتی ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب حضرت مسیح ابن مریم نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل لگاتار آسمان سے وحی لانے لگے اور وحی کے ذریعے سے انہیں تمام اسلامی عقائد اور صوم اور صلاۃ
اور زکوٰۃ اور حج اور جمیع مسائل فقہ کے سکھلائے گئے تو پھر بہرحال یہ مجموعہ احکام دین کا کتاب اللہ کہلائے گا۔ اگر یہ کہو کہ مسیح کو وحی کے ذریعے سے صرف اتنا کہا جائے گا کہ تو قرآن پر عمل کر، اور پھر وہی مدت العمر تک منقطع ہو جائے گی اور کبھی حضرت جبرائیل ان پر نازل نہیں ہوں گے بلکہ وہ بکلی مسلوب النبوت ہو کر امتیوں کی طرح بن جائیں گے، تو یہ طفلانہ خیال ہنسی کے لائق ہے۔ ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے اور صرف ایک ہی فقرہ حضرت جبرائیل لاویں اور پھر چپ ہو جاویں، یہ امر بھی ختم نبوت کا منافی ہے، کیونکہ جب ختمیت کی مہر ہی ٹوٹ گئی اور وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تھوڑا یا بہت نازل ہونا برابر ہے۔ ہر یک دانا سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت کے لانے سے منع کیا گیا ہے، یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں، تو پھر کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر ہم فرض کے طور پر مان بھی لیں کہ مسیح ابن مریم زندہ ہو کر پھر دنیا میں آئے گا تو ہمیں کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول ہے اور بحیثیت رسالت آئے گا، اور جبرائیل کے نزول اور کلام الہی کے اترنے کا پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جس طرح یہ بات ممکن نہیں کہ آفتاب نکلے اور اس کے ساتھ روشنی نہ ہو، اسی طرح ممکن نہیں کہ دنیا میں ایک رسول اصلاح خلق اللہ کے لیے آوے اور اس کے ساتھ وحی الہی اور جبرائیل نہ ہو۔ علاوہ اس کے ہر یک عاقل معلوم کر سکتا ہے کہ اگر سلسلہ نزول جبرائیل اور کلام الہی کے اترنے کا حضرت مسیح کے نزول کے وقت بکلی منقطع ہوگا تو پھر وہ قرآن شریف کو جو عربی زبان میں ہے کیوں کر پڑھ سکیں گے؟ کیا نزول فرما کر 4 سال تک مکتب میں بیٹھیں گے اور کسی ملا سے قرآن شریف پڑھ لیں گے؟ اگر فرض کر لیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے تو پھر وہ بغیر وحی نبوت کے تفصیلات مسائل دینیہ، مثلا نماز ظہر کی سنت جو اتنی رکعت ہیں اور نماز مغرب کی نسبت جو اتنی رکعت ہیں، اور یہ کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور نصاب کیا ہے، کیوں کر قرآن شریف سے استنباط کر سکیں گے؟ اور یہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ حدیثوں کی طرف رجوع بھی نہیں کریں گے، اور اگر وحی نبوت سے ان کو یہ تمام علم دیا جائے گا تو بلا شبہ جس کلام کے ذریعے سے یہ تمام تفصیلات ان کو معلوم ہوں گی وہ بوجہ وحی رسالت ہونے کے کتاب اللہ کہلائے گی۔ بس ظاہر ہے کہ ان کے دوبارہ آنے میں کس قدر خرابیاں اور کس قدر مشکلات ہیں، من جملہ ان کے یہ بھی کہ وہ بوجہ اس کے کہ وہ قوم کے قریشی نہیں ہیں کسی حالت میں امیر نہیں ہو سکتے، ناچار ان کو کسی دوسرے امام اور امیر کی بیعت کرنی پڑے گی، بالخصوص جب کہ ایسا خیال کیا گیا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے محمد ابن عبداللہ مہدی کی بیعت میں سب داخل ہو چکیں گے۔ تو اس صورت میں اور بھی یہ مصیبت پیش آئے گی کہ ان کا مہدی کی بیعت سے تخلف کرنا سخت معصیت میں داخل ہوگا، بلکہ وہ بموجب حدیث من شدہ فی النار ضرور مہدی کی بیعت کریں گے، یا خلیفہ وقت کے نہ ماننے کی وجہ سے ان پر فتویٰ لگ جائے گا۔ پھر اسی کتاب آثار القیامہ کے صفحہ 427 میں لکھا ہے کہ ابن خلدون کا قول ہے کہ متصوفین نے اپنے کشف سے یہ گمان کیا ہے کہ سن 747 میں خروج دجال ہوگا۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ کشف بھی صحیح نہ نکلا۔ پھر لکھتے ہیں کہ یعقوب بن اسحاق کندی نے بھی کشف کی روح سے 698 سال نزول مسیح کے لیے دریافت کیے تھے، مگر اس سے بھی بہت زیادہ مدت گزر گئی لیکن اب تک مسیح نہ آیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری عمر کچھ لمبی ہوگی تو عیسیٰ بن مریم میرے وقت میں ظہور کرے گا، یعنی محمد بن عبداللہ مہدی کا درمیان میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ امید سے بعید نہیں کہ میرے ہی وقت میں مسیح ابن مریم آ جائے، لیکن اگر میری عمر وفا نہ کرے تو جو شخص اس کو دیکھے میری طرف سے اس کو السلام علیکم کہہ دے۔ اس حدیث کو مسلم اور احمد نے بھی لکھا ہے۔ اس جگہ مولوی صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں کہ اگر میرے جیتے جیتے حضرت مسیح آ جائیں تو میری تمنا ہے کہ حضرت خاتم المرسلین کا السلام علیکم میں ان کو پہنچا دوں، مگر یہ سب تمنا ہی تھی، خدا تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ مجدد الفسانی صاحب نے ٹھیک لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو تمام مولوی ان کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے اور خیال کریں گے کہ یہ اہل الرائے ہے اور اجماع کو ترک کرتا ہے اور کتاب اللہ کے معنی الٹاتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ عیسیٰ کی موت قبل از رفع کے بارے میں اختلاف ہے،
بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ موت کے بعد اٹھایا گیا ہے اور پھر بھی آ کر مرے گا، اس لیے اگر اس کے لیے دو موتیں ہیں اور ہر چند آیت ورفعناہ مکانا علیہ میں ادریس کی موت کا ذکر نہیں، لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ وہ بھی موت کے بعد ہی اٹھایا گیا تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ شیعہ کا یہ بھی قول ہے کہ آسمان سے آنے والا عیسیٰ کوئی بھی نہیں، در حقیقت مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے۔ پھر بعد اس کے تحریر فرماتے ہیں کہ بعض صوفیوں نے اپنے کشف سے اسی کے مطابق اس حدیث کے معنی کہ لا مہدی الا عیسیٰ یہ کیے ہیں کہ مہدی جو آنے والا ہے در حقیقت عیسیٰ ہی ہے، کسی اور عیسیٰ کی حاجت نہیں جو آسمان سے نازل ہو۔ اور صوفیوں نے اس طرح آخر الزمان کے مہدی کو عیسیٰ ٹھہرایا ہے کہ وہ شریعت محمدیہ کی خدمت کے لیے اسی طرز اور طریق سے آئے گا جیسے عیسیٰ شریعت موسویہ کی خدمت اور اتباع کے لیے آیا تھا۔ پھر صفحہ 431 میں لکھتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ پر اس کے نزول کے بعد رسولوں کی طرح وحی نبوت نازل ہوتی رہے گی، جیسا کہ مسلم کے نزدیک نواس بن سمان کی حدیث میں ہے یقتل عیسی الدجال عند باب لد الشرقی وبینہما ہم کذالک اذ اوحی اللہ تعالی الی عیسی ابن مریم، یعنی جب عیسیٰ دجال کو قتل کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے گا۔ پھر لکھتے ہیں کہ وحی کا لانے والا جبرائیل ہوگا، کیونکہ جبرائیل ہی پیغمبروں پر وحی لاتا ہے۔ اس تمام تقریر سے معلوم ہوا کہ 40 سال تک برابر جو مدت توقف حضرت مسیح کی دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے قرار دی گئی ہے، حضرت جبرائیل وحی الہی لے کر نازل ہوتے رہیں گے۔ اب ہر یک دانش مند اندازہ کر سکتا ہے کہ جس حالت میں 23 برس میں 30 جزء قرآن شریف کی نازل ہو گئی تھی، تو بہت ضروری ہے کہ اس 40 برس میں کم سے کم 50 جزء کی کتاب اللہ حضرت مسیح پر نازل ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے، اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ فتدبر، اور اس انقلاب عظیم پر خوب غور سے نظر دوڑانی چاہیے کہ چونکہ حضرت مسیح اگر ان کا نزول فرض کیا جائے ایسی حالت میں آئیں گے کہ ان کو شریعت محمدیہ سے جو غیر زبان میں ہے کچھ بھی خبر نہیں ہوگی، اور وہ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ قرآن تعلیم پر ان کو اطلاع ہو اور ان تفصیلات احکام دین پر بھی مطلع ہو جائیں جو حدیث کی روح سے معلوم ہوتے ہیں۔ غرض شریعت محمدیہ کے تمام اجزاء پر، خواہ وہ از قبیل عقائد ہیں یا از قسم عبادات یا از نوع معاملات یا از قبیل قوانین قضاء و فصل مقدمات، اطلاع پانا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ معمر ہونے کی حالت میں ایک عمر خرچ کر کے دوسروں کی شاگردی کریں، لہٰذا ان کے لیے یہی لابدی اور ضروری ہے کہ جمیع اجزاء شریعت کے نئے سرے ان پر نازل ہوں، کیونکہ بجز اس طریقے استعلام مجہولات کے لیے اور کوئی ان کے لیے راہ نہیں، اور رسولوں کی تعلیم اور اعلام کے لیے یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے جو وہ بواسطہ جبرائیل علیہ السلام کے اور بذریعہ نزول آیات ربانی اور کلام رحمانی کے سکھائی جاتی ہیں۔ اور جبکہ تمام قرآن کریم اور احادیث صحیحہ نبویہ نئے سرے معرفت جبرائیل علیہ السلام کے حضرت مسیح کی زبان میں ہی ان پر نازل ہو جائے گی، اور جیسا کہ احادیث میں آیا ہے جزیہ وغیرہ کے متعلق بعض احکام قرآن شریف کے منسوخ بھی ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس نئی کتاب کے اترنے سے قرآن شریف توریت و انجیل کی طرح منسوخ ہو جائے گا، اور مسیح کا نیا قرآن جو قرآن کریم سے کسی قدر مختلف بھی ہوگا اجراء اور نفاذ پائے گا، اور حضرت مسیح نماز میں اپنا قرآن ہی پڑھیں گے، اور وہی قرآن جبرن قہرن دوسروں کو بھی سکھلایا جائے گا۔ اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کلمہ بھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی قدر ترمیم و تنسیخ کے لائق ٹھہرے گا، کیونکہ جبکہ کل شریعت محمدیہ کی نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد بیختنی ہو گئی، اور ایک اور ہی قرآن گو وہ ہمارے قرآن کریم سے کسی قدر مطابق ہی صحیح آسمان سے نازل ہو گیا، تو پھر کلمہ بھی ضرور واجب و تبدیل ہوگا۔ بعض بہت منفعل ہو کر جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ در حقیقت یہ سری خرابیاں ہیں جن سے انکار نہیں ہو سکتا، مگر کیا کریں، در حقیقت اسی بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح رسول اللہ ہونے کی حالت میں نزول فرمائیں گے، اور 40 برس حضرت جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ یہی مضمون حدیثوں سے بھی نکلتا ہے۔ اس کے جواب میں کہتا ہوں
کہ اس قدر تو بالکل سچ ہے کہ اگر وہی مسیح رسول اللہ صاحب کتاب آ جائیں گے جن پر جبرائیل نازل ہوا کرتا تھا، تو وہ شریعت محمدیہ کے تمام قوانین دریافت کرنے کے لیے ہرگز کسی کی شاگردی اختیار نہیں کریں گے، بلکہ سنت اللہ کے موافق جبرائیل کی معرفت وحی الہی ان پر نازل ہوگی اور شریعت محمدیہ کے تمام قوانین اور احکام نئے سرے اور نئے لباس اور نئے پیرایا اور نئی زبان میں ان پر نازل ہو جائیں گے، اور اس تازہ کتاب کے مقابل پر جو آسمان سے نازل ہوئی ہے قرآن کریم منسوخ ہو جائے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ ایسی ذلت اور رسوائی اس امت کے لیے اور ایسی ہتک اور کثر شان اپنے نبی مقبول خاتم الانبیاء کے لیے ہرگز روا نہیں رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کر جس کے آنے کے ساتھ جبرائیل کا آنا ضروری امر ہے، اسلام کا تختہ ہی الٹا دے، حالانکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ اور حدیثوں کے پڑھنے والوں نے یقیناً یہ بڑی بھاری غلطی کھائی ہے کہ صرف عیسیٰ یا ابن مریم کے لفظ کو دیکھ کر اس بات کو یقین کر لیا ہے کہ سچ مچ وہی ابن مریم آسمان سے نازل ہو جائے گا جو رسول اللہ تھا، اور اس طرف خیال نہیں کیا کہ اس کا آنا گویا دین اسلام کا دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ تو اجماعی عقیدہ ہو چکا، اور مسلم میں اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ مسیح نبی اللہ ہونے کی حالت میں آئے گا۔ اب اگر مثالی طور پر مسیح یا ابن مریم کے لفظ سے کوئی امتی شخص مراد ہو جو محدثیت کا مرتبہ رکھتا ہو تو کوئی بھی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ محدث من وجہ نبی بھی ہوتا ہے، مگر وہ ایسا نبی ہے جو نبوت محمدیہ کے چراغ سے روشنی حاصل کرتا ہے اور اپنی طرف سے براہ راست نہیں بلکہ اپنے نبی کے طفیل سے علم پاتا ہے، جیسا کہ ابراہیم احمدیہ کے صفحہ 239 میں جو ایک الہام ساجس کا درج ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کل برکت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وتبارک من علم وتعلم، یعنی ہر ایک برکت جو اس ساجس پر پیرایا الہام و کشف وغیرہ نازل ہو رہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اور ان کے توسط سے ہے، پس اس ذات میں کثرت سے برکتیں ہیں جس نے سکھلایا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں بھی کثرت سے برکتیں ہیں جس نے سیکھا یعنی یہ عاجز۔ لیکن اگر واقعی اور حقیقی طور پر مسیح ابن مریم کا نازل ہونا خیال کیا جائے تو اس قدر خرابیاں پیش آتی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس بات کے سمجھنے کے لیے نہایت صریح اور صاف قرائن موجود ہیں کہ اس جگہ حقیقی طور پر نزول ہرگز مراد نہیں بلکہ ایک استعارہ کے لحاظ سے دوسرا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جبکہ اس امت کے لوگوں کو استعارہ کے طور پر یہود ٹھہرایا گیا اور ان میں ان تمام خرابیوں کا دخل کر جانا بیان کیا گیا جو حضرت مسیح ابن مریم کے وقت دخل کر گئی تھیں، تو اسی مناسبت کے لحاظ سے یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری اصلاح کے لیے اور تمہارے مختلف فرقوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بطور حکم کے تم میں سے ہی ایک شخص بھیجا جائے گا، اس کا نام مسیح یا عیسیٰ یا ابن مریم ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت ایسی ناکارہ اور نالائق امت نہیں کہ صرف اپنے اندر یہی مادہ رکھتی ہو کہ ان وحشی تباہ یہودیوں کا نمونہ بن جائے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھے، بلکہ یہ مسیح بھی بن سکتی ہے۔ جس وقت بعض یہودی بن جائیں گے اس وقت بعض مسیح ابن مریم بن کر آئیں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ امت مرحومہ جیسے ادنا اور نفسانی آدمیوں کو اپنے گروہ میں داخل رکھتی ہے، ایسا ہی اس گروہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کو ان کے کمالات کی وجہ سے عیسیٰ بن مریم یا موسیٰ بن عمران بھی کہہ سکتے ہیں، اور دونوں قسم کی استعدادیں اس امت میں موجود ہیں، میتوانت شد یہودی میتوانت شد مسیح۔ واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی کام کے لیے آئے تھے، اور اس زمانہ میں آئے تھے جبکہ یہودیوں کے مسلمانوں کی طرح بہت فرقے ہو گئے تھے، اور توریت کے صرف ظاہر الفاظ کو انہوں نے پکڑ لیا تھا اور روح اور حقیقت اس کی چھوڑ دی تھی، اور نکمی باتوں پر جھگڑے برپا ہو گئے تھے، اور باہم کمینگی اور کم حوصلگی کی وجہ سے بغض اور حسد اور کینہ ان متفرق فرقوں میں پھیل گیا تھا، ایک کو دوسرا دیکھ نہیں سکتا تھا، اور شیر اور بکری کی عداوت کی طرح ذاتی عداوتوں تک نوبت پہنچ گئی تھی، اور بباعث اختلاف عقیدہ اپنے بھائیوں سے محبت نہیں رہی تھی بلکہ درندگی پھیل گئی تھی، اور اخلاقی حالت بغایت درجہ بگڑ گئی تھی، اور باہمی رحم اور ہمدردی بکلی دور ہو گئی تھی، اور وہ لوگ ایسے حیوانات کی طرح ہو گئے تھے کہ حقیقی نیکی کو ہرگز شناخت نہیں کر سکتے تھے، اور تباغض حاسد کا بازار گرم ہو گیا تھا، اور صرف چند رسوم
اور عادات کو مذہب سمجھا گیا تھا۔ تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بشارت دی تھی کہ آخری زمانہ میں تمہارا بھی یہی حال ہوگا، بہت سے فرقے تم میں نکل آئیں گے اور بہت سے متضاد خیالات پیدا ہو جائیں گے، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو یہودیوں کی طرح کافر سمجھے گا، اور اگر 99 وجوہ اسلام کے موجود ہوں تو صرف ایک وجہ کو کفر کی وجہ سمجھ کر کافر ٹھہرایا جائے گا۔ تو باہمی تکفیر کی وجہ سے سخت نفرت اور بغض اور عداوت باہم پیدا ہو جائے گی، اور بوجہ اختلاف رائے کے کینہ اور حسد اور درندوں کی سی خصلتیں پھیل جائیں گی، اور وہ اسلامی خصلت جو ایک وجود کی طرح کامل اتحاد کو چاہتی ہے اور محبت اور ہمدردی باہمی سے پر ہوتی ہے، وہ کلی تم میں سے دور ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کو ایسا اجنبی سمجھ لے گا کہ جس سے مذہبی رشتہ کا بکلی تعلق ٹوٹ جائے گا، اور ایک گروہ دوسرے کو کافر بنانے میں کوشش کرے گا، جیسا کہ مسیح ابن مریم کی بعثت کے وقت یہی حال یہود کا ہو رہا تھا۔ اور اس اندرونی تفرقہ اور بغض اور حسد اور عداوت کی وجہ سے دوسری قوموں کی نظر میں نہایت درجہ کے حقیر اور ذلیل اور کمزور ہو جائیں گے، اور اس معکوس ترقی کی وجہ سے جو اندرونی جھگڑوں کی طفیل سے کمال کو پہنچے گی، فنا کے قریب ہو جائیں گی، اور کیڑوں کی طرح ایک دوسرے کو کھا جانے کا قصد کریں گے، اور بیرونی حملوں کو اپنے پر وارد ہونے کے لیے موقع دیں گے، جیسا کہ اس زمانہ میں یہودیوں کے ساتھ ہوا، جو اندرونی نفاقوں کی وجہ سے ان کی ریاست بھی گئی اور قیصر کے تخت میں غلاموں کی طرح بسر کرنے لگے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کی معرفت فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایسا ہی تمہارا حال ہوگا، تمہاری مذہبی عداوتیں اپنے ہی بھائیوں سے انتہا تک پہنچ جائیں گے، بغض اور حسد اور کینہ سے بھر جاؤ گے۔ اس شامت سے نہ تمہاری دنیا کی حالت اچھی رہے گی، نہ دین کی، نہ انسانی اخلاق کی، نہ خدا ترسی باقی رہے گی، نہ حق شناسی۔ پورے وحشی اور ظالم اور جاہل ہو جاؤ گے، اور وہ علم جو دلوں پر نیک اثر ڈالتا ہے تم میں باقی نہیں رہے گا، اور یہ تمام بے دینی اور ناخدا ترسی اور بے مہری پہلے ممالک مشرقیہ میں ہی پیدا ہوگی، اور دجال اور یاجوج ماجوج انہی ممالک سے خروج کریں گے، یعنی اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ دکھلائی دیں گے۔ ممالک مشرقیہ سے مراد ملک فارس اور نجد اور ملک ہندوستان ہے، کیونکہ یہ سب ممالک زمین حجاز سے مشرق کی طرف ہی واقع ہیں، اور ضرور تھا کہ حسب پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور کافری انہی جگہوں سے قوت کے ساتھ اپنا جلوہ دکھاوے، انہی ممالک میں سے کسی جگہ دجال خروج کرے، اور انہی میں مسیح بھی نازل ہو، کیونکہ جو جگہ محل کفر اور فتن ہو جائے وہی جگہ صلاح اور ایمان کی بنا ڈالنے کے لیے مقرر ہونی چاہیے۔ سو ان ممالک مشرقیہ میں سے ملک ہند جیسا زیادہ تر محل کفر اور فتن اور نفاق اور بغض اور کینہ ہو گیا ہے، ایسا ہی وہ زیادہ تر اس بات کے لائق تھا کہ مسیح بھی اسی ملک میں ظہور کرے، اور جیسا کہ سب سے اول آدم کے خروج کے بعد اسی ملک پر نظر رحم ہوئی تھی، ایسا ہی آخری زمانہ میں بھی اسی ملک پر نظر رحم ہو۔ اور ہم اوپر بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اپنی امت کے حق میں فرما دیا تھا کہ تم آخری زمانہ میں بکلی یہودیوں کے قدم پر قدم رکھ کر یہودی بن جاؤ گے، اور یہ بلائیں آخری زمانہ میں سب سے زیادہ مشرقی ملکوں میں پھیلیں گی، یعنی ہندوستان اور خراسان وغیرہ میں۔ جب اس یہودیت کی بیخکنی کے لیے مسیح ابن مریم نازل ہوگا، یعنی معمور ہو کر آئے گا، اور فرمایا کہ جیسا کہ یہ امت یہودی بن جائے گی، ایسا ہی ابن مریم بھی اپنی صورت مثالی میں اسی امت میں سے پیدا ہوگا، نہ یہ کہ یہودی تو یہ امت بنی اور ابن مریم بنی اسرائیل میں سے آ گئے۔ ایسا خیال کرنے میں سراسر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر شان ہے، اور نیز آیت سلۃ من الاولین و سلۃ من الاخرین کے برخلاف۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ متصوفین کے مذاق کے موافق صعود اور نزول کے ایک خاص معنی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب انسان خلق اللہ سے بکلی انقطاع کر کے خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس حالت کا نام متصوفین کے نزدیک صعود ہے۔ جب معمور ہو کر نیچے کو اصلاح خلق اللہ کے لیے آتا ہے تو اس حالت کا نام نزول ہے۔ اسی اصطلاحی معنی کے لحاظ سے نزول کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے جو اس آیت میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اب اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے ابن مریم سے مراد وہ ابن مریم ہرگز نہیں لیا جو رسول اللہ تھے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ اول استعارہ کے طور پر آخری زمانہ کے لوگوں کو یہودی قرار دے کر اور ان یہودیوں کا ہر یک باب میں مثیل ٹھہرا کر جو حضرت مسیح ابن مریم کے وقت میں تھے، پھر پہلے استعارہ کے مناسب حال ایک دوسری پیشگوئی بطور استعارہ کے فرما دی۔
جب تم ایسے یہودی بن جاؤ گے تو تمہارے حال کے مناسب حال ایسا ہے کہ ایک مسیح تم میں سے ہی تمہیں دیا جائے گا، اور وہ تم میں حکم ہوگا اور تمہارے کینہ اور بغض کو دور کر دے گا، شیر اور بکری کو ایک جگہ بٹھا دے گا اور سانپوں کی زہر نکال دے گا، اور بچے تمہارے سانپوں اور بچھوؤں سے کھیلیں گے اور ان کی زہر سے ضرر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تمام اشارات اسی بات کی طرف ہیں کہ جب مذہبی اختلاف دور ہو جاویں گے تو یک دفعہ فطرتی محبت کا چشمہ جوش مارے گا اور تباغض اور تحاسد دور ہو جائے گا اور تعصب کی زہریں نکل جائیں گی، اور ایک بھائی دوسرے بھائی پر نیک زن پیدا کرے گا۔ تب اسلام کے دن پھر سعادت اور اقبال کی طرف پھریں گے، اور سب مل کر اس کوشش میں لگیں گے کہ اسلام کو بڑھایا جائے اور مسلمانوں کی کثرت ہو، جیسا کہ آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہے کم کر دیا جائے، اور بدسرشت مولویوں کے حکم اور فتویٰ سے دین اسلام سے خارج کر دیے جائیں، اور اگر ہزار وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس سے چشم پوشی کر کے ایک بیہودہ اور بے اصل وجہ کفر کی نکال کر ان کو ایسا کافر ٹھہرا دیا جائے کہ گویا وہ ہندوؤں اور عیسائیوں سے بدتر ہیں۔ نہ صرف شرع کی بد استعمالی سے یہ جد و جہد شروع ہے، بلکہ ایسے مادہ کے لوگوں کو الہام بھی ہو رہے ہیں کہ فلاں مسلم کافر ہے اور فلاں مسلم جہنمی ہے اور فلاں ایسا کفر میں غرق ہے کہ ہرگز ہدایت پذیر نہیں ہوگا، اور درندگی کے جوشوں کی وجہ سے لعنتوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اور لعنت بازی کے لیے باہم مسلمانوں کے لیے مباہلہ کے فتوے دیے جاتے ہیں، اور یہ سب ملا یا یوں کہو کہ ایک دوسرے کو کھانے والے کیڑے اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ مسلمانوں کے تمام مذاہب میں عام طور پر اختلافات جزیہ جاری و ساری ہیں، اور کسی بات میں کوئی خطا پر ہے اور کسی بات میں کوئی۔ اب کیا یہ انسانیت ہے یا ہمدردی اور ترحم میں داخل ہے کہ طریق تصفیہ یہ ٹھہرایا جائے کہ تمام مسلمان کیا ائمہ اربعہ کے پیراؤ اور کیا محدثین کے پیراؤ اور کیا متصوفین ان ادنا ادنا اختلافات کی وجہ سے مباہلہ کے میدان میں آ کر ایک دوسرے پر لعنت کرنا شروع کر دیں؟ عقل مند سوچ سکتا ہے کہ اگر مباہلہ اور ملائنہ کے بعد سائقہ قہر الہی فرقہ مختیہ پر ضروری الوقوع ہے تو کیا اس کا بجوز اس کے کوئی اور نتیجہ ہوگا کہ یک دفعہ خدا تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہلاک کر دے گا اور اپنے اپنے اجتہادی خطا کی وجہ سے سب ہلاک کیے جائیں گے؟ یہ نادان کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے جو مباہلہ کی درخواست کی تھی اس سے نکلتا ہے کہ مسلمانوں کا باہم مباہلہ جائز ہے، مگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ابن مسعود نے اپنے اس قول سے رجوع نہیں کیا، اور نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مباہلہ ہو کر مفتیوں پر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ حق بات یہ ہے کہ ابن مسعود ایک معمولی انسان تھا، نبی اور رسول تو نہیں تھا۔ اس نے جوش میں اگر غلطی کھائی تو کیا اس کی بات کو ان ہوا الا وحی یوحا میں داخل کیا جائے؟ صحابہ کے مشاجرات اور اختلافات پر نظر ڈالو جن کی بعض اوقات سیف و سنان تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے۔ اگر ابن مسعود نے خطا کی تو کون سا غضب آ گیا؟ اور بے شک اس نے اگر جزوی اختلافات میں مباہلہ کی درخواست کی تو سخت خطا کی، جبکہ صحابی سے اور باتوں میں خطا ممکن ہے تو کیا پھر مباہلہ کی درخواست میں خطا ممکن نہیں؟ ظاہر ہے کہ صحابہ میں کس قدر اختلافات واقع تھے۔ کوئی جساسہ والے دجال کو معبود سمجھتا تھا اور کوئی قسم کھا کر کہتا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، کوئی جسمانی معراج کا قائل تھا اور کوئی اس کو خواب بناتا تھا، اور بعض صورتوں کے جیسے معوذتین قرآن شریف کی جز سمجھتا تھا اور کوئی اس سے باہر خیال کرتا تھا۔ اب کیا یہ سارے سچ پر تھے؟ اور جب ایک قسم کی کسی سے غلطی ہوئی تو دوسری قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کیا جہالت ہے کہ صحابی کو وہ کلی غلطی اور خطا سے پاک سمجھا جائے اور اس کے مجرد اپنے ہی قول کو ایسا قبول کیا جائے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قبول کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، آؤ خدا سے شرماؤ اور یہ نمونہ اپنی مولویت اور تفقع کا مت دکھلاؤ۔ مسلمان تو آگے ہی تھوڑے ہیں، تم ان تھوڑوں کو اور نہ گھٹاؤ اور کافروں کی تعداد نہ بڑھاؤ، اور اگر ہمارے کہنے کا کچھ اثر نہیں تو اپنی تحریرات مطبوعہ کو شرم سے دیکھو اور فتنہ انگیز تقریروں سے باز آؤ۔ قرآن شریف کی وہ 30 آیتیں جن سے مسیح ابن مریم کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک پہلی آیت، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔
یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ اپنی طرف اٹھانے والا اور کافروں کی تہمتوں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے متبعین کو تیرے منکروں پر قیامت تک غلبہ دینے والا ہوں۔ دوسری آیت جو مسیح ابن مریم کی موت پر دلالت کرتی ہے یہ ہے بر رفع اللہ الیہ، یعنی مسیح ابن مریم مقتول اور مصلوب ہو کر مردود اور ملعون لوگوں کی موت سے نہیں مرا جیسا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا خیال ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے عزت کے ساتھ اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جاننا چاہیے کہ اس جگہ رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ ہو، جیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ یہ آیت حضرت ادریس کے حق میں ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ ہم نے ادریس کو موت دے کر مکان بلند میں پہنچا دیا، کیونکہ اگر وہ بغیر موت کے آسمان پر چڑھ گئے تو پھر بوجہ ضرورت موت جو ایک انسان کے لیے ایک لازمی امر ہے، یہ تجویز کرنا پڑے گا کہ یا تو وہ کسی وقت اوپر ہی فوت ہو جائیں اور یا زمین پر آ کر فوت ہوں، مگر یہ دونوں شک ممتنع ہیں، کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جسم خاکی موت کے بعد پھر خاک ہی میں داخل کیا جاتا ہے اور خاک ہی کی طرف عود کرتا ہے اور خاک ہی سے اس کا حشر ہوگا۔ اور ادریس کا پھر زمین پر آنا اور دوبارہ آسمان سے نازل ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے، مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو، جیسا کہ مقربین کے لیے ہوتی ہے کہ بعد موت ان کی روحیں علیین تک پہنچائی جاتی ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تیسری آیت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے مرنے پر کھلی کھلی گواہی دے رہی ہے یہ ہے فَلَمَّا تَوَفَّیتَنِی کُنتَ أَنتَ الرَّقِیبَ عَلَیہم، یعنی جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں کہ تمام قرآن شریف میں توفع کے معنی یہ ہیں کہ روح کو قبض کرنا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اور پھر فرماتا ہے وَلَٰكِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم، اور پھر فرماتا ہے حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، اور پھر فرماتا ہے حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، الجزء نمبر 8 سورۃ الاعراف، اور پھر فرماتا ہے توفت رسلنا۔ ایسا ہی قرآن شریف کے 23 مقام میں برابر توفع کے معنی اماتت اور قبض روح ہے، لیکن افسوس کے بعض علماء نے محض الحاد اور تحریف کی روح سے اس جگہ توفیتنی سے مراد رفعتنی لیا ہے، اور اس طرف ذرا خیال نہیں کیا کہ یہ معنی نہ صرف لغت کے مخالف بلکہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ بس یہی تو الحاد ہے کہ جن خاص معنوں کا قرآن کریم نے اول سے آخر تک التزام کیا ہے ان کو بغیر کسی قرینہ قویہ کے ترک کر دیا گیا ہے۔ توفع کا لفظ نہ صرف قرآن کریم میں بلکہ جا بجا احادیث نبویہ میں بھی وفات دینے اور قبض روح کے معنوں پر ہی آتا ہے۔ چنانچہ جب میں نے غور سے صحاح کو دیکھا تو ہر ایک جگہ جو توفع کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے یا کسی صحابی کے منہ سے تو انہی معنوں میں محدود پایا گیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک صحیح حدیث میں بھی کوئی ایسا توفع کا لفظ نہیں ملے گا جس کے کوئی اور معنی۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ اسلام میں بطور اصطلاح کے قبض روح کے لیے یہ لفظ مقرر کیا گیا ہے تا روح کی بقا پر دلالت کرے۔ افسوس کہ بعض علماء جب دیکھتے ہیں کہ توفع کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں تو پھر یہ دوسری تعویل پیش کرتے ہیں کہ آیت فلما توفیتنی میں جس توفع کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد واقع ہوگی، لیکن تعجب کہ وہ اس قدر تعویلات رقیقہ کرنے سے ذرا بھی شرم نہیں کرتے۔ وہ نہیں سوچتے کہ آیت فلما توفیتنی سے پہلے یہ آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الخ، اور ظاہر ہے کہ قالا کا صیغہ ماضی ہے اور اس کے اول اذ موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیات زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا نہ زمانہ استقبال کا۔ اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے ہے یعنی فلما توفیتنی وہ بھی بصیغہ ماضی ہے، اور اس قصہ سے پہلے جو بعض دوسرے قصے قرآن کریم میں اسی طرز سے بیان کیے گئے ہیں وہ بھی انہی معنوں کے مؤید ہیں۔ مثلا یہ قصہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کیا اس کے یہ معنی کرنے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کسی استقبال کے زمانہ میں ملائکہ سے ایسا سوال کرے گا؟ ماں سوا اس کے قرآن شریف اس سے بھرا پڑا ہے، اور حدیثیں بھی اس کی مصدق ہیں
کہ موت کے بعد قبل از قیامت بھی بطور بعض سوالات ہوا کرتے ہیں۔ 4، چوتھی آیت جو مسیح کی موت پر دلالت کرتی ہے وہ یہ آیت ہے کہ من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اور ہم اسی رسالہ میں اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ 5ویں یہ آیت ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، الجزء نمبر 6، یعنی مسیح صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے نبی فوت ہو چکے ہیں اور ماں اس کی صدیقہ ہے، جب وہ دونوں زندہ تھے تو طعام کھایا کرتے تھے۔ یہ آیت بھی صریح نص حضرت مسیح کی موت پر ہے، کیونکہ اس آیت میں بتصریح بیان کیا گیا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم طعام نہیں کھاتے، ہاں کسی زمانہ میں کھایا کرتے تھے، جیسا کہ کانا کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے، جو حال کو چھوڑ کر گزشتہ زمانہ کی خبر دیتا ہے۔ اب ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ حضرت مریم طعام کھانے سے اسی وجہ سے روکی گئی کہ وہ فوت ہو گئی، اور چونکہ کانا کے لفظ میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے، حضرت عیسیٰ بھی حضرت مریم کے ساتھ شامل ہیں اور دونوں ایک ہی حکم کے نیچے داخل ہیں، لہٰذا حضرت مریم کی موت کے ساتھ ان کی موت بھی ماننی پڑی، کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں ہرگز یہ بیان نہیں کیا گیا کہ حضرت مریم تو بوجہ موت طعام کھانے سے روکے گئے، لیکن حضرت ابن مریم کسی اور وجہ سے۔ اور جب ہم اس آیت مذکورہ بالا کو اس دوسری آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں کہ ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، جس کے یہ معنی ہیں کہ کوئی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا کہ زندہ تو ہو مگر کھانا نہ کھاتا ہو، تو اس یقینی اور قطعی نتیجہ تک ہم پہنچ جائیں گے کہ فی الواقعہ حضرت مسیح فوت ہو گئے، کیونکہ پہلی آیت سے ثابت ہو گیا کہ اب وہ کھانا نہیں کھاتے، اور دوسری آیت بتلا رہی ہے کہ جب تک یہ جسم خاکی زندہ ہے طعام کھانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے قطعی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ 6، آیت یہ ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اس آیت کا پہلی آیت کے ساتھ ابھی بیان ہو چکا ہے، اور در حقیقت یہی اکیلی آیت کافی طور پر مسیح کی موت پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ جب کہ کوئی جسم بغیر طعام کے زندہ نہیں رہ سکتا، یہی سنت اللہ ہے، تو پھر حضرت مسیح کیوں کر اب تک بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں؟ اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اگر کوئی کہے کہ اصحاب کہف بھی تو بغیر طعام کے زندہ موجود ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی زندگی بھی اس جہان کی زندگی نہیں۔ مسلم کی حدیث 100 برس والی ان کو بھی مار چکی ہے۔ بے شک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اصحاب کہف بھی شہداء کی طرح زندہ ہیں، ان کی بھی کامل زندگی ہے، مگر وہ دنیا کی ایک ناقصہ کثیفہ زندگی سے نجات پا گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی کیا چیز ہے اور کیا حقیقت؟ ایک جاہل اسی کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور ہر ایک قسم کی زندگی کو جو قرآن شریف میں مذکور و مندرج ہے اسی کی طرف گھسیٹتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ دنیاوی زندگی تو ایک ادنا درجے کی زندگی ہے، جس کے افضل حصہ سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، اور جس کے ساتھ نہایت غلیظ اور مکروہ لوازم لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان کو اس سفلی زندگی سے ایک بہتر زندگی حاصل ہو جائے اور سنت اللہ میں فرق نہ آئے تو اس سے زیادہ اور کون سی خوبی ہے؟ 7ویں آیت یہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہیں، ان سے پہلے سب نبی فوت ہو گئے ہیں، اب کیا اگر وہ بھی فوت ہو جائیں یا مارے جائیں تو ان کی نبوت میں کوئی نقص لازم آئے گا جس کی وجہ سے تم دین سے پھر جاؤ؟ اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ اگر نبی کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ضروری ہے اور کوئی ایسا نبی پہلے نبیوں میں سے پیش کرو جو اب تک زندہ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر مسیح ابن مریم زندہ ہے تو پھر یہ دلیل جو خدا تعالیٰ نے پیش کی صحیح نہیں ہوگی۔ 8ویں آیت یہ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یعنی ہم نے اس سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ زندہ اور ایک حالت پر رہنے والا نہیں بنایا، بس کیا اگر تو مر گیا تو یہ لوگ باقی رہ جائیں گے؟ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ تمام لوگ ایک ہی سنت اللہ کے نیچے داخل ہیں اور کوئی موت سے بچا نہیں اور نہ آئندہ بچے گا، اور لغت کے روح سے خلود کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے، کیونکہ تغیر موت اور زوال کی تمہید ہے۔ پس نفی خلود سے ثابت ہوا کہ زمانہ کی تاثیر سے ہر یک شخص کی موت کی طرف حرکت ہے،
اور پیرانہ سالی کی طرف رجوع، اور اس سے مسیح ابن مریم کا بوجہ امتداد زمانہ اور شیخ فانی ہو جانے کی باعث سے فوت ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ 9 نویں آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یعنی اس وقت سے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے ہیں یہ ایک گروہ تھا جو فوت ہو گیا، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ان کے کاموں سے تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ 10ویں آیت، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اس کی تفصیل ہم اسی رسالہ میں بیان کر چکے ہیں۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انجیلی طریق پر نماز پڑھنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو وصیت کی گئی تھی، اور وہ آسمان پر عیسائیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، اور حضرت یحییٰ ان کی نماز کی حالت میں ان کے پاس یوں ہی پڑے رہتے ہیں مردے جو ہوئے، اور جب دنیا میں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو برخلاف اس وصیت کے امتی بن کر مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں گے۔ 11ویں آیت، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اس آیت میں واقعات عظیمہ جو حضرت مسیح کے وجود کے متعلق تھے صرف 3 بیان کیے گئے ہیں، حالانکہ اگر رفع اور نزول واقعات صحیحہ میں سے ہیں تو ان کا بیان بھی ضروری تھا۔ کیا نعوذ باللہ رفع اور نزول حضرت مسیح کا مورد اور محل سلام الہی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو اس جگہ پر خدا تعالیٰ کا اس رفع اور نزول کو ترک کرنا جو مسیح ابن مریم کی نسبت مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، صاف اس بات پر دلیل ہے کہ وہ خیال ہیچ اور خلاف واقعہ ہے، بلکہ وہ رفع یوم اموت میں داخل ہے اور نزول سراسر باطل ہے۔ 12ویں آیت، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنت اللہ 2 ہی طرح سے تم پر جاری ہے، بعض تم میں سے عمر طبی سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض عمر طبی کو پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ ارذل عمر کی طرف رد کیے جاتے ہیں، اور اس حد تک نوبت پہنچتی ہے کہ بعد علم کے نادان محض ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت بھی مسیح ابن مریم کی موت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر زیادہ عمر پاوے تو دن بدن ارذل عمر کی طرف حرکت کرتا ہے، یہاں تک کہ بچے کی طرح نادان محض ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ 13ویں یہ آیت ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے یہاں تک کہ اپنے تمتع کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے۔ یہ آیت جسم خاکی کو آسمان پر جانے سے روکتی ہے، کیونکہ لکم جو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جسم خاکی آسمان پر جا نہیں سکتا، بلکہ زمین سے ہی نکلا اور زمین میں ہی رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہوگا۔ 14ویں یہ آیت ہے، وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یعنی جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں تو اس کی پیدائش کو الٹا دیتے ہیں، یعنی انسانیت کی طاقتیں اور قوتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، حواس میں اس کے فرق آ جاتا ہے، عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے۔ اب اگر مسیح ابن مریم کی نسبت فرض کیا جائے کہ اب تک جس میں خاکی کے ساتھ زندہ ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک مدت دراز سے ان کی انسانیت کے قوام میں بکلی فرق آ گیا ہوگا، اور یہ حالت خود موت کو چاہتی ہے، اور یقینی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ مدت سے وہ مر گئے ہوں گے۔ 15ویں آیت یہ ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، یعنی وہ خدا ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، پھر ضعف کے بعد قوت دے دی، پھر قوت کے بعد ضعف اور پیرانہ سالی دی۔ یہ آیت بھی صریح طور پر اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کوئی انسان اس قانون قدرت سے باہر نہیں، اور ہر یک مخلوق اس محیط قانون میں داخل ہے کہ زمانہ اس کی عمر پر اثر کر رہا ہے، یہاں تک کہ تاثیر زمانہ کی سے وہ پیر فرتوت ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ 16ویں آیت یہ ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، یعنی اس زندگی دنیا کی مثال یہ ہے کہ جیسے اس پانی کی مثال ہے جس کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، پھر زمین کی روئیدگی اس سے مل جاتی ہے، پھر وہ روئیدگی بڑھتی اور پھولتی ہے اور آخر کاٹی جاتی ہے، یعنی کھیتی کی طرح انسان پیدا ہوتا ہے، اول کمال کی طرف رخ کرتا ہے، پھر اس کا زوال ہوتا جاتا ہے۔ کیا اس قانون قدرت سے مسیح باہر رکھا گیا ہے؟
17ویں آیت ثم انکم بعد ذالک لمیتون، الجز نمبر 18 سورۃ المومنون، یعنی اول رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ تم کو کمال تک پہنچاتا ہے، پھر تم اپنا کمال پورا کرنے کے بعد زوال کی طرف میل کرتے ہو یہاں تک کہ مر جاتے ہو، یعنی تمہارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی قانون قدرت ہے، کوئی بشر اس سے باہر نہیں۔ اے خداوند قدیر، اپنے اس قانون قدرت کے سمجھنے کے لیے ان لوگوں کو بھی آنکھ بخش جو مسیح ابن مریم کو اس سے باہر سمجھتے ہیں۔ 18ویں آیت الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج بہ ذرا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، الجز نمبر 23 سورۃ الزمر۔ ان آیات میں بھی مثال کے طور پر یہ ظاہر کیا ہے کہ انسان کھیتی کی طرح رفتہ رفتہ اپنی عمر کو پورا کر لیتا ہے پھر مر جاتا ہے۔